السلام علیکم لسنرز، آئیے جرم و سزا پر مبنی ایک سنسنی خیز دلچسپ کہانی سنتے ہیں۔ ٹھیک 10 بجے شہباز شیخ نے گلیکسی آئل ایکسپلوریشن کمپنی کے آراستہ دفتر میں قدم رکھا۔ ہال میں ایک باورچی چپراسی نے اس کا استقبال کیا۔ شہباز شیخ نے اسے اشتہار کا تراشا دکھایا اور کہا کہ وہ متعلقہ افسر سے ملنا چاہتا ہے۔ چپراسی نے ایک پرچی پر شہباز شیخ سے نام لکھوایا اور اندر چلا گیا۔ شہباز شیخ سینے پر ہاتھ باندھ کر ہال میں ٹہلنے لگا۔ آج وہ اپنا بہترین 3 پیس سوٹ پہن کر آیا تھا۔ ہال کی دیواروں پر آئل ریفائنری اور تیل کے کنویں کی بڑی بڑی تصاویر آویزاں تھیں۔ ایک تصویر تیل بردار بحری جہاز کی تھی۔ لمحے بھر کے بعد چپراسی واپس آیا اور شہباز شیخ کو ایک اندرونی کمرے میں لے گیا۔ وہاں ایک پروقار اور بہت ہی خوبصورت خاتون فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر شہباز شیخ کی طرف دیکھا اور ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ شہباز شیخ کرسی پر بیٹھ گیا اور کمرے کی آرائش سے خاتون کی حیثیت کا اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگا۔ یس پلیز، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ خاتون فون بند کرتے ہوئے بولی۔ میں اس اشتہار کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں، شہباز شیخ نے اشتہار کا تراشا دکھاتے ہوئے کہا۔ آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، خاتون گھڑی پر نظر ڈالتی ہوئی بولی۔ شہریار بیگ صاحب میٹنگ میں مصروف ہیں، اس نے دراز سے ایک فارم نکال کر شہباز شیخ کی طرف بڑھایا اور بولی، جب تک آپ یہ فارم پر کر دیں۔ شہباز شیخ نے خاتون کے ہاتھ سے فارم لے لیا اور اس کا مطالعہ کرنے لگا۔ اس میں کوائف کے علاوہ چند سوالات بھی تھے۔ شہباز شیخ نے جیب سے بال پین نکال کر فارم پر کرنا شروع کر دیا۔ دفتر کے کسی دوسرے حصے سے ٹائپ کرنے کی مسلسل آواز آ رہی تھی۔ خاتون کی میز پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی ہر 5-6 منٹ بعد بج اٹھتی تھی۔ بات چیت زیادہ تر انگریزی میں ہوتی تھی۔ شہباز شیخ نے فارم پر کر کے خاتون کا دے دیا، جسے وہ اندرونی کمرے میں پہنچا کر واپس آ گئی۔ شہباز شیخ نے خاتون کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کی، لیکن بات چند رسمی جملوں سے آگے نہیں بڑھی۔ 20 گھنٹے بعد خاتون کی میز پر رکھے ہوئے انٹرکام کی گھنٹی بجی۔ اس نے ایک بٹن دبا کر یس سر کہا۔ دوسری طرف سے ایک خالص کاروباری آواز ابھری، مس کرن، مسٹر شہباز شیخ کو اندر بھیج دو۔ مس کرن نے اوکے سر کہہ کر انٹرکام بند کر دیا اور اپنی سیٹ سے اٹھتے ہوئے بولی، آئیے مسٹر شہباز شیخ۔ اس نے ایک اندرونی دروازہ کھولا اور شہباز شیخ کو اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا، پھر دروازہ بند کر کے واپس چلی گئی۔ وہ ایک کشادہ اور روشن کمرہ تھا۔ وسط میں ایک بڑی سی میز رکھی تھی، جس کے پیچھے ایک 40-42 سالہ شخص تھا۔ اس نے بسکٹی رنگ کا کاروباری سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس نے خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ شہباز شیخ کا استقبال کیا اور بیٹھنے کے لیے کرسی پیش کی۔ سوری شہباز شیخ صاحب، میں میٹنگ روم میں تھا، اس نے معذرتی لہجے میں کہا۔ آپ کو زیادہ انتظار تو نہیں کرنا پڑا؟ نہیں، کوئی خاص انتظار نہیں کرنا پڑا، شہباز شیخ اور سرسری نظر سے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ ایک دروازے سے داہنی طرف نظر آیا۔ اس نے سوچا غالباً وہ دروازہ میٹنگ روم کی طرف کھلتا ہوگا۔ کمرے میں قیمتی قالین بچھا ہوا تھا اور دیواروں پر چند چارٹ اور نقشے آویزاں تھے۔ بائیں دیوار کے ساتھ ایک شاندار صوفہ سیٹ رکھا تھا۔ کشادہ میز پر ایک انٹرکام اور 2 فون رکھے تھے۔ وسط میں ایک پالش شدہ تختی پر شہریار بیگ مینیجنگ ڈائریکٹر لکھا تھا۔ شہریار بیگ شہباز شیخ کے فارم پر نظر دوڑاتا ہوا بولا، اوہ، آپ تو سرکاری ملازم ہیں، آپ ہماری کمپنی جوائن نہیں کر سکتے؟ میں 2 مہینے کے بعد ریٹائرڈ ہونے والا ہوں، شہریار بیگ نے نفی میں سر ہلایا اور بولا، بہت مشکل ہے، میں 2 ہفتے کی گارنٹی بھی نہیں دے سکتا۔ ہمیں کل 7 آدمیوں کی ضرورت ہے، جن میں سے صرف 3 افراد کو ڈائریکٹر کے عہدے کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ 7 آدمی ہمیں 7 روز کے اندر ہی مل جائیں۔ اس نے گھنٹی بجا کر چپراسی کو اندر بلایا اور اسے رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، مجھے افسوس ہے شہباز شیخ صاحب کہ آپ کو مایوس ہونا پڑا۔ آپ کافی پینا پسند کریں گے یا کولڈ ڈرنک؟ آپ
یہ تکلف نہ کریں۔ تکلف کی کوئی بات نہیں ہے، یہ میرا کم از کم اخلاقی فرض ہے۔ اکبر، تو کافی لے آؤ، شہریار بیگ نے کہا۔ شہباز شیخ نے رات بھر جو خواب دیکھے تھے اور عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر جو نذرانہ پیش کیا تھا، وہ سب کار عبث ثابت ہوا تھا۔ قدرے تأمل کے بعد اس نے پوچھا، بیگ صاحب، کیا یہ مکمل طور پر فارن کمپنی ہے؟ شہریار بیگ کے ہونٹوں پر خوشگوار مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ بال پین کو انگلیوں میں پھراتا ہوا بولا، یہ بھی ایک دلچسپ قصہ ہے۔ اگر شہریار بیگ اس کمپنی کا مینیجنگ ڈائریکٹر نہ ہوتا تو پھر یہ یقیناً ایک مکمل فارن کمپنی ہوتی۔ چند مہینے پہلے کمپنی نے جب پاکستان میں اپنا دفتر قائم کرنے کا پروگرام بنایا تو انہیں ایک پاکستانی مینیجنگ ڈائریکٹر کی ضرورت محسوس ہوئی۔ کمپنی کے چیئرمین خود یہاں آئے، اخباروں میں اشتہار دیے اور موزوں امیدواروں کا انٹرویو کیا اور مجھے پروانہ تقرری مل گیا۔ اس کرسی پر بیٹھنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ اس پروجیکٹ میں ہمارے ملک کا سرمایہ بھی شامل ہونا چاہیے۔ میں نے پرنسپل آفس کو اس سلسلے میں خط لکھا، لیکن انہوں نے میری تجاویز کو مذاق میں ٹال دیا۔ مگر میں پیچھے نہیں ہٹا اور کوششیں جاری رکھیں۔ بالآخر میری کوشش کامیاب ہو گئی۔ اب کمپنی نے مجھے یہ اختیار دے دیا ہے کہ میں پاکستانی سرمایہ کاروں کو 2 سے 4 ارب روپے کے حصص فروخت کر سکتا ہوں اور 20 کروڑ یا اس سے زیادہ سرمایہ لگانے والوں کو ڈائریکٹر کے عہدے پر اپائنٹ کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر شہباز شیخ کو مزید مایوسی ہوئی، کیونکہ اس کے پاس 5 کروڑ سے زیادہ رقم موجود نہیں تھی۔ اس نے 25 سالہ ملازمت کے دوران 2 مکان بنائے تھے اور خوب عیاشی کی تھی۔ ایک مکان گلشن میں تھا جو 240 گز پر بنا ہوا تھا، دوسرا ڈیفینس میں تھا جس کا رقبہ 2000 گز تھا۔ اس کا ذاتی خیال یہ تھا کہ وہ ڈیفینس والے بنگلے کو کرائے پر چڑھا دے گا اور خود گلشن والے مکان میں رہے گا، لیکن اس کے بیوی بچے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ آدھی زندگی کبوتر خانے میں گزاری ہے، اب وہ باقی آدھی زندگی مرغی خانے میں نہیں گزاریں گے، انہیں 2000 گز کا بنگلہ چاہیے۔ شہباز شیخ کو ان کی مرضی کے سامنے سر جھکانا پڑا۔ چپراسی کافی کے 2 کپ رکھ کر چلا گیا۔ شہباز شیخ نے کافی کا گھونٹ بھرا اور بولا، شہریار بیگ صاحب، آپ کی شرائط بڑی سخت ہیں۔ جی ہاں، شرطیں واقعی سخت ہیں، لیکن سہولتیں بھی بہت ہیں۔ مثلاً جو لوگ 20 کروڑ روپے تک کا سرمایہ لگائیں گے، انہیں ہم 2 قسم کے منافع کی پیشکش کریں گے۔ اول 36% فکسڈ منافع اور دوم خالص منافع میں سے تناسب کی بنیاد پر حصہ۔ مثلاً اگر کمپنی کو 100% خالص منافع ہوتا ہے تو ہر حصے دار کو 100% منافع ملے گا۔ جو 3 ڈائریکٹر اپائنٹ کیے جائیں گے، انہیں 7 لاکھ روپے تنخواہ، 35% کرایہ مکان، 10% کار الاؤنس، سال میں 1 دفعہ میں فیملی یورپ کا مفت ٹور اور ٹیلی فون کی سہولت دی جائے گی، اور منافع اپنی جگہ پر ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کا بڑے سے بڑا ادارہ بھی اتنی بڑی سہولتیں نہیں دے سکتا۔ اگر آپ 20 کروڑ روپے کے 4 فلیٹ بنا کر انہیں کرائے پر چڑھا دیتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ کو 3 لاکھ روپے ماہوار کرایہ بھی نہیں ملے گا۔ درسری الگ ہوگی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پوزیشن کوئی نہیں ہوگی، لیکن ہماری کمپنی کا ڈائریکٹر گورنمنٹ کی VIP لسٹ پر ہوگا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور ایک 24-25 سالہ لڑکی فائل ہاتھ میں پکڑے اندر داخل ہوئی۔ اس کی نظریں فائل پر جمی ہوئی تھیں، شاید یہی وجہ تھی کہ اس نے شہباز شیخ کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ فائل کے کاغذات پلٹتی ہوئی آگے بڑھی اور بولی، شہریار صاحب، یہ کمپیوٹر کمپنی کا ایک بل۔ تبھی اس کی نظر شہباز شیخ پر پڑی اور وہ جلدی سے رک گئی۔ اوہ سوری سر، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ مصروف ہیں۔ اٹس آل رائٹ مس زینب، کیا پرابلم ہے؟ شہریار بیگ نے کہا۔ مس زینب کے بال کٹے ہوئے تھے اور شانوں تک لمبے تھے۔ اس نے عنابی رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور گلے میں لٹکنے والا دوپٹہ خاصا غیر ضروری لگ رہا تھا۔ شہباز شیخ نے کسٹم افسروں والی نظر سے مس زینب کی طرف دیکھا اور تخمینہ لگایا
کہ مس زینب نے جس خوبصورتی کے ساتھ شہریار صاحب کو سر میں تبدیل کیا تھا وہ کسی خوبصورت کہانی کا پہلا جملہ معلوم ہوتا تھا۔ مس زینب شہریار بیگ کی کرسی کے داہنی طرف مڑ گئی اور فائل اس کے سامنے کرتے ہوئے بولی، پچھلے مہینے ہم نے کچھ کمپیوٹرز خریدے تھے، یہ ان کا بل ہے۔ کمپنی کا سیلز مین چیک کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس سیلز مین کو میرے پاس بھیج دو۔ آئی ووڈ لائک ٹو سی ہز فیس۔ شہریار بیگ گہری سانس لیتے ہوئے بولا۔ مس زینب اوکے سر کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ لمحے بھر کے بعد ایک بکھرے بالوں والا نوجوان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا سوٹ شدت سے ڈرائی کلیننگ کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ اس نے سلام کیا اور کہا، سر میں کمپیوٹر کمپنی سے آیا ہوں۔ شہریار بیگ نے نہ تو اس کے سلام کا جواب دیا اور نہ ہی اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ قدرے سخت لہجے میں پوچھا، کیا کمپیوٹر کمپنی دیوالیہ ہو گئی ہے؟ نو سر، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سیلز مین دانت نکالتا ہوا بولا۔ یو نو واٹ؟ افتخار احمد از اے پرسنل فرینڈ آف مائن اور میں نے محض اسے اوبلائج کرنے کے لیے کمپیوٹرز خریدے ہیں۔ اولمپیا والوں نے مجھے 6 مہینے کے کریڈٹ پر کمپیوٹرز آفر کیے تھے، لیکن میں نے صرف دوست کی خاطر ان کی آفر ٹرن ڈاؤن کر دی۔ سیلز مین کندھے سے رومال کے ساتھ پسینہ پونچھتے ہوئے بولا، کوئی بات نہیں سر، میں تو یوں ہی سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ افتخار احمد سے کہہ دینا کہ اف ہی از ان اے ہری، بے شک اپنے کمپیوٹرز اٹھا لے، ابھی سب کے سب پیک پڑے ہوئے ہیں۔ سیلز مین معذرت کرتا ہوا کمرے سے رخصت ہو گیا۔ بلاڈی ایڈیٹ، صرف 2 لاکھ روپے؟ او مائی گاڈ، اتنی چھوٹی سی رقم کے لیے یہ لوگ ہمارے قالین گندے کرنے آ جاتے ہیں۔ شہریار بیگ خود کلامی کے انداز میں بولا۔ شہباز شیخ سوچ رہا تھا کہ اگر کوئی صورت نکل آئی تو وہ اس کمپنی میں ڈائریکٹر بننے کے لیے اپنا ایک بنگلہ تو ضرور فروخت کر ڈالے گا۔ اتنے میں مس کرن کمرے میں داخل ہوئی اور 2 فارم شہریار بیگ کے سامنے رکھتے ہوئے بولی، سر، ہماری اشتہار کے سلسلے میں 2 صاحب اور آئے ہیں، یہ ان کے فارم ہیں، انہیں بٹھاؤ۔ شہباز شیخ کافی کا آخری گھونٹ بھرنے کے بعد بولا، بیگ صاحب، میں تو بڑی امید لے کر آپ کے پاس آیا تھا، لیکن معلوم ہوتا ہے میں آپ کا فارم رکھ لیتا ہوں۔ اگر کوئی صورت پیدا ہوئی تو آپ کو انفارم کر دوں گا۔ کیا آپ ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کرنا چاہتے ہیں؟ شہریار بیگ نے کہا تو شہباز شیخ نے کہا، میں تمام پیسے ابھی نہیں دے سکتا، لیکن 20-25 روز کے اندر انتظام کر لوں گا۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ اتنا پیسہ نقدی کی صورت میں رکھنا مناسب نہیں ہوتا۔ یقیناً روپے کی قیمت کم ہوتی رہتی ہے جبکہ جائیداد کی قیمت بڑھتی رہتی ہے۔ پیسے کو کبھی گھر میں نہیں رکھنا چاہیے، شہریار بیگ نے کہا۔ شہباز شیخ جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ شہریار بیگ اس کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے بولا، میں آپ کو زیادہ امید تو نہیں دلاتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کا چانس نکل ہی آئے۔ سرمایہ لگانے والے تو بہت مل جائیں گے، لیکن ہمیں ایسا آدمی چاہیے جو ڈائریکٹر کی کرسی پر بیٹھا ہوا ڈائریکٹر ہی لگے۔ ہم ایسے آدمی کو یہ پوزیشن نہیں دے سکتے جو کرسی پر پاؤں رکھ کر بیٹھنے کا عادی ہو۔ آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ جی ہاں، اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، شہباز شیخ نے کہا۔ اس شام شہباز شیخ جب اپنے جی ٹائپ کوارٹر میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے۔ فہمیدہ بیگم ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے باورچی خانے میں کھانا پکا رہی تھی۔ اس باورچی خانے کا سائز ان کے بنگلے کے اٹیچ باتھ روم سے تقریباً نصف تھا اور اس کی دیواریں دھوئیں سے کالی ہو رہی تھیں۔ فہمیدہ اپنے میلے دوپٹے سے ہاتھ پونچھتی ہوئی اندر آئی اور اپنے شوہر کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے بولی، خدا خیر کرے، دشمنوں کی طبیعت کچھ ناساز دکھائی دیتی ہے۔ شہباز شیخ نے دائیں بائیں دیکھا اور کہا، کون سے دشمنوں کی؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں آپ کی بات کر رہی ہوں، فہمیدہ بیگم نے کہا۔ شہباز شیخ غصے سے بولا، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مجھے اس قسم کے محاورے بالکل پسند نہیں۔ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں جب بیمار ہوتا ہوں تو تمہارا دشمن بن جاتا ہوں؟ آپ تو خواہ ناراض ہو رہے ہیں، کہیں دفتر میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی؟ آج آپ نے گلیکسی کمپنی کے دفتر بھی جانا تھا نا؟ فضول باتیں نہیں کرو، جاؤ میرے لیے چائے بنا کر لاؤ، شہباز شیخ نے چیخ کر کہا۔ فہمیدہ بیگم فوراً کمرے سے نکل گئی۔ اس کی ایک عادت بڑی اچھی تھی،
معاملے کی حقیقت سمجھے بغیر اپنے شوہر سے الجھتی نہیں تھی۔ اگر شہباز شیخ کسی دفتری یا بیرونی مسئلے کی وجہ سے پریشان ہوتا تھا تو وہ اس کا چڑچڑاپن برداشت کر لیتی، چپ رہتی اور حکمت کے ساتھ معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتی۔ تاہم اگر شہباز شیخ کا چڑچڑاپن گھریلو معاملات کی وجہ سے ہوتا تو پھر وہ اس کے ساتھ کوئی رعایت نہ کرتی اور خوب چیخ چیخ کر جی ٹائپ کوارٹر والوں کے لیے تسکین کا سامان فراہم کرتی۔ 15 منٹ بعد جب وہ چائے بنا کر لائی تو شہباز شیخ بستر پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ اس نے چائے میز پر رکھ دی اور 20 سال پرانی آرام کرسی پر بیٹھ کر فرش کو گھوننے لگی۔ لمحے بھر کے بعد شہباز شیخ نے غصیلی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر مقابلے کے آثار نہ پا کر دوبارہ چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر بولا، کیا تمہارے پاس کوئی کام نہیں ہے؟ فہمیدہ بیگم بدستور فرش کو گھورتے ہوئے بولی، کام ہی کر رہی ہوں۔ کیا کام کر رہی ہو؟ شہباز شیخ چھت سے نظر ہٹائے بغیر بولا، فرش کا سروے کر رہی ہوں۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ احمقوں کی طرح فرش کو گھورے جا رہی ہو؟ شہباز شیخ نے کہا، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر یہ چھت تمہاری نظروں کی تاب نہ لا کر گر گئی تو اس فرش کی کیا اوقات رہ جائے گی؟ شہباز شیخ اچھل کر سیدھا ہو گیا اور پھر بولا، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ چھت گر گئی تو فرش والوں کی کیا اوقات رہ جائے گی؟ کیا وہ پس نہ جائیں گے؟ خیر چھوڑو اس فضول فلسفے کو، لاؤ چائے بناؤ۔ گلیکسی کمپنی میں کام نہیں بنا، کہتے ہیں کہ سرکاری ملازمین کے لیے ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔ ڈائریکٹر کی پہلی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ وہ 10 کروڑ روپے انویسٹ کر سکتا ہو۔ تم نے انہیں بتایا نہیں کہ تمہاری ملازمت 2 مہینے بعد ختم ہو رہی ہے؟ سب کچھ بتایا تھا۔ وہاں شہریار بیگ نام کا ایک افسر بیٹھا تھا، مینیجنگ ڈائریکٹر کی تختی لگی ہوئی تھی اس کی میز پر۔ وہ 2 ہفتے کی گارنٹی دینے پر بھی تیار نہیں تھا۔ انہیں صرف 7 حصے داروں کی ضرورت ہے، جن میں سے صرف 3 کو بطور ڈائریکٹر اپائنٹ کیا جائے گا، اور ڈائریکٹر کو جو مراحت دی جائیں گی انہیں دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ اس کے لیے 3 کیا 300 آدمی مل جائیں گے۔ میرے سامنے ہی 2 آدمی اور پہنچ گئے تھے۔ ڈائریکٹر کی تنخواہ وغیرہ کیا ہوگی؟ پاگل ہو جاؤ گی تنخواہ وغیرہ سن کر، شہباز شیخ نے کہا اور پھر شہریار بیگ کی بتائی ہوئی ساری مراحت کے بارے میں کہہ سنایا۔ پھر بولا، چھوڑو کیا فائدہ ذکر کرنے کا، دل پر چوٹ سی لگتی ہے، لاؤ چائے دو۔ فہمیدہ بیگم نے کپ کپاتے ہاتھوں سے شوہر کو چائے کی پیالی پکڑائی، بولی، اوہ یہ تو واقعی بہت شاندار موقع ہے، اسے ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ کیا نام بتایا مینیجنگ ڈائریکٹر کا؟ صاحب کا نام شہریار بیگ ہے۔ فہمیدہ بیگم کچھ سوچتے ہوئے شوہر سے بولی، ایسا کرو کہ شہریار بیگ کو ہفتے کی رات دعوت پر بلا لو، باقی معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ ویسے تمہارے صاحب کی عمر کتنی ہوگی؟ عمر کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ شہریار بیگ کو متاثر کرنے کے لیے کون سا فارمولہ مناسب رہے گا۔ عمر 40 کے آس پاس ہے اور خاصا اسمارٹ شخص ہے، شہباز شیخ نے کہا۔ فہمیدہ بیگم تسلی دینے والے انداز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے بولی، بس بس ٹھیک ہے، تم اسے دعوت کا پیغام دے دو۔ شہباز شیخ کو امید نہیں تھی کہ شہریار بیگ اس کی دعوت قبول کر لے گا، لیکن اس نے سوچا کہ یہ طریقہ بھی استعمال کر کے دیکھ لینا چاہیے۔ اگلے روز اس نے بے دلی کے ساتھ شہریار بیگ کو فون کیا اور اپنی بیوی کے حوالے سے دعوت کا ذکر کیا۔ شہریار بیگ نے قدرے پس و پیش کے بعد اس کی دعوت قبول کر لی۔ ہفتے کی شام 2000 گز کے بنگلے میں دعوت کے انتظامات مکمل ہو چکے تھے اور فہمیدہ بیگم انتظامات کا جائزہ لے رہی تھی۔ گلابی رنگ کی بیش قیمت ساڑی اور بھوری وگ میں وہ کم عمر لگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ 27-28 سال کی ایک دبلی پتلی خاتون بھی تھی، جسے اس نے خاص طور پر اس دعوت کے لیے مدعو کیا تھا۔ خاتون کا نام عائشہ صدیقی تھا اور وہ بھڑکیلی ساڑی اور چمکدار بلاؤز کی وجہ سے فہمیدہ بیگم کے بھی کان کاٹ رہی تھی۔ اس نے اس دعوت کے لیے خاص طور پر ایک اعلیٰ قسم کے بیوٹی پارلر سے بال بنوائے تھے۔ اسے دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کسی صاحب حیثیت ماڈرن فیملی سے تعلق رکھتی ہے، لیکن حقیقت یہ تھی
کہ وہ ایک غریب گھرانے کی فرد تھی اور ایک فرم میں بحیثیت اسٹینوگرافر کام کرتی تھی۔ تاہم وہ ہر لڑکی کی طرح کسی اونچے موقع کی تلاش میں تھی۔ جب فہمیدہ بیگم نے بتایا کہ ایک فارن کمپنی کا مینیجنگ ڈائریکٹر ان کے ہاں مدعو ہے تو وہ بھی اس دعوت میں شامل ہونے کے لیے بے چین ہو گئی۔ اس نے سوچا شاید یہی وہ موقع ہو جو اس کی زندگی میں آسائشوں کے دروازے کھول دے۔ فہمیدہ بیگم نے اس کی خواہش پر اسے بھی دعوت میں شریک ہونے کی اجازت دے دی۔ انتظامات کا جائزہ لینے کے بعد دونوں خواتین نشست گاہ میں بیٹھ گئیں۔ فہمیدہ بیگم اپنی طلائی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے بولی، آنے ہی والے ہوں گے۔ کیا پہلی دفعہ آ رہے ہیں؟ عائشہ نے پوچھا۔ گھر میں تو پہلی مرتبہ آ رہے ہیں، لیکن شہباز سے اکثر ملتے رہتے ہیں۔ اللہ، پھر تو اپنے میاں سے کہہ کر میرا کام کروا دو۔ ویسے ان کے ہاں اسٹینوگرافر کو تنخواہ کتنی ملتی ہوگی؟ 25-30 ہزار تو ضرور ہوگی۔ شہباز کو لاکھوں روپے کی آفر کی ہے، کار، بنگلہ اور ٹیلی فون اس کے علاوہ ہوگا۔ سال میں ایک دفعہ پوری فیملی کو یورپ کا 2 طرفہ ٹکٹ بھی ملے گا۔ لیکن شہباز تیار نہیں ہو رہے، کہتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ملازمت کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ یوں بھی ہمیں کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ، شہباز بھائی سے کہو کہ وہ انکار نہ کریں، زندگی میں ایسا اچھا چانس بہت کم ملتا ہے۔ اگر انہوں نے آفر قبول کر لی تو میرا چانس یقینی ہو جائے گا۔ ہاں، میں نے کہا تو ہے، دیکھیں کیا فیصلہ کرتے ہیں، فہمیدہ بیگم نے بے پرواہی سے کہا۔ اتنے میں باہر کار رکنے کی آواز سنائی تھی اور علیزہ تیز چلتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ ممی، ممی، وہ آ گئے ہیں، ان کے ساتھ ایک صاحب اور بھی ہیں، اس نے کہا۔ فہمیدہ بیگم اور عائشہ صدیقہ مہمان خصوصی کے استقبال کے لیے دروازے کی طرف بڑھیں۔ علیزہ بھی ان کے پیچھے چل پڑی تھی۔ اس نے کالر والی رنگین شرٹ اور جینز پہن رکھی تھی۔ اس لمحے کاشان بھی ان کے قریب پہنچ گیا۔ باہر سے کاروں کے دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں سنائی تھیں۔ عائشہ فہمیدہ بیگم کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی، میرا تعارف کیسے کراؤ گی؟ کزن، اور کیا، فہمیدہ بیگم نے کہا اور دونوں اسکول کی لڑکیوں کی طرح کبھی کبھی بال ٹھیک کرنے لگیں۔ لمحے بھر کے بعد شہریار بیگ شہباز شیخ کی معیت میں کسی سربراہ مملکت کی طرح نشست گاہ میں داخل ہوا۔ اس کی چال میں رعب اور وقار پایا جاتا تھا۔ اس کی داہنی طرف ایک اسمارٹ نوجوان تھا جس کی عمر 30-32 سال کے لگ بھگ تھی۔ یہ میری مسز ہیں، اس دعوت کا سہرا انہی کے سر ہے، شہباز شیخ نے تعارف کراتے ہوئے کہا۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، شہریار بیگ صاحب نے فہمیدہ بیگم سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے مسکرا کر اضافہ کیا، شہباز صاحب، سہرا ہمیشہ مردوں کے سر پر باندھا جاتا ہے، حالانکہ اصل حق عورتوں کا ہوتا ہے۔ عائشہ صدیقی نے جلدی سے گرہ لگائی۔ یہ دور بھی آنے ہی والا ہے، لڑکی سہرا باندھ کر بارات لے کر جائے گی اور لڑکا گھونگھٹ نکال کر آنسوؤں کے ساتھ رخصت ہوگا، شہباز شیخ نے کہا۔ سب نے کہہ کہا لگایا۔ شہریار بیگ دلچسپ نظروں سے عائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہاں کچھ ایسا ہی نظر آتا ہے۔ فہمیدہ بیگم عائشہ کا تعارف کراتے ہوئے بولی، یہ میری کزن مس عائشہ صدیقی ہیں۔ شہریار بیگ عائشہ کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے بولا، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ یہ میری بیٹی علیزہ ہے، ویری کیوٹ۔ شہریار بیگ علیزہ کا گال تھپ تھپاتا ہوا بولا، اور یہ کاشان ہے۔ ہیلو ینگ مین، شہریار بیگ نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ پھر اسے اچانک اپنے ساتھ آنے والے نوجوان کا خیال آیا۔ آذر نے متوقع نظروں سے خواتین کی طرف دیکھا، لیکن کاشان نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور زور زور سے ہلانے لگا۔ بیچارہ سیکرٹری پتہ نہیں کب چھٹی کرتا ہوگا، عائشہ نے فہمیدہ کے کان میں کہا اور دونوں کھیکی کھیکی کرنے لگیں۔ کھانے کے دوران دلچسپ باتیں ہوتی رہیں۔ شہریار بیگ نے بنگلے کی آرائش کی تعریف کی اور کھانے کے بعد فہمیدہ بیگم شہریار بیگ کو پورا بنگلہ دکھانے کے لیے لے گئی۔ دراصل وہ اپنے شوہر کے لیے بات کرنا چاہتی تھی۔ نصف گھنٹے کے بعد جب وہ بنگلے کا چکر لگا کر واپس آئے تو فہمیدہ بیگم بہت خوش دکھائی دیتی تھیں۔
शहबाज शेख ने अंदाज़ा लगाया कि वो अपने मकसद में कामयाब रही थी। वैसे आयशा भी कम खुश नहीं थी। डिनर के बाद मौसीकी के शोर में वो भी शहरयार बेग के काफ़ी करीब हो गई थी और इसे मुलाकात का वादा भी ले लिया था। रात के 11 बजे शहरयार बेग अपने सेक्रेटरी के हमरा रुखसत हो गया तो काशान आयशा को उसके घर छोड़ने चला गया। तन्हाई होते ही शहबाज शेख ने फहमीदा बेगम से पूछा कि शहरयार बेग से क्या बात हुई थी। मैंने कहा था ना कि काम हो जाएगा, तुम्हें यह भी मानना पड़ेगा कि मेरे बगैर तुम एक कदम भी नहीं चल सकते, फहमीदा बेगम ने कहा। क्या वाकई? क्या शहरयार बेग मुझे डायरेक्टर बनाने पर राजी हो गया है? क्या बात हुई थी? शहबाज शेख उछल ही पड़ा था। शहबाज शेख, तुम VIP बन चुके हो, मुबारक हो। मुबारक मुबारक, तुम्हें भी मुबारक हो। ज़रा तफसील से सारी बात बताओ। तफसील रहने दो, शहरयार बेग ने तुम्हें परसों बुलाया है। अलीज़ा जो बर्जी खाने में बर्तन वगैरह समेट रही थी, मम्मी डैडी की पुरजोश आवाज़ें सुनकर ड्राइंग रूम में पहुंच गई। आप लोग किस बात पर इतना खुश हो रहे हैं? क्या कोई खजाना मिल गया है? इसने पूछा। खजाना ही समझो, मेरी जिंदगी भर की तमन्ना पूरी हो गई है। मैं गैलेक्सी ऑयल कंपनी का डायरेक्टर बन गया हूँ, VIP बन गया हूँ। अब हम लोग बड़ी बड़ी पार्टियों में जाया करेंगे। फहमीदा बेगम बात आगे बढ़ाती हुई बोली, और पता है क्या, अब हम लोग हर साल यूरोप के टूर पर जाया करेंगे। क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे? अलीज़ा की आंखें चमकने लगीं। फहमीदा बेगम बेटी को तफसील बताने लगी। थोड़ी देर बाद काशान भी वहां पहुंच गया। इसे नए सिरे से तफसील बताना पड़ी। काशान ने कहा, डैडी आप तो छुपे रुस्तम निकले। शहबाज शेख संजीदा हो गया और बोला, हम कामयाबी की खुशी में एक बात तो भूल ही गए, रुपयों का इंतज़ाम भी तो करना है। क्या मतलब? क्या आपके पास पैसे नहीं हैं? फहमीदा बेगम ने कहा। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लाख रुपए होंगे, बाकी का कहीं से इंतज़ाम करना पड़ेगा या फिर जायदाद बेचनी पड़ेगी। जायदाद? कौन सी जायदाद? भाई ये 2 मकान ही तो हैं हमारे पास, और कौन सी जायदाद है? ओह नो, इस बंगले को तो आप भूल ही जाएं। कोई और जायदाद हो तो इसे बेशक फरोख्त कर दें, अलीज़ा जल्दी से बोली। अगर आपने ये बंगला फरोख्त कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे? गुलशन वाला मकान तो किराए पर चढ़ा हुआ है, काशान ने कहा। इस पर अलीज़ा बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, जाएंगे कहाँ? इसी जी टाइप जंजाल में पड़े लड़ते रहेंगे। हम तो एक एक दिन गिनकर गुजार रहे हैं और आप इसे बेचने का मंसूबा बना रहे हैं। अभी तो हम चोरों की तरह यहाँ आते हैं और चोरों की तरह चले जाते हैं। रहने का सही लुत्फ तो उस वक्त आएगा जब हम डंके की चोट पर यहाँ रहेंगे, दोस्तों को बुलाएंगे, पार्टियाँ कराएंगे और दुश्मनों को अपना कर्रो फर दिखाकर खूब जलाएंगे। और पता है क्या, आपकी रिटायरमेंट के बाद मैं अपनी पूरी क्लास की पार्टी करूँगी इस बंगले में। वो इरम और नाजिश और बिनिश वगैरह तो जलकर सीख कबाब बन जाएंगी। इरम का तो हार्ट ही फेल हो जाएगा, हर वक्त अपने 400 गज के बंगले की तारीफें करती रहती है, अलीज़ा ने कहा। और क्या, मेरे दोस्त भी हमारे जी टाइप क्वार्टर के जिक्र पर नाक चढ़ाते हैं। वो काशिफ पता है क्या कह रहा था? काशान ने अलीज़ा की तारीफ करते हुए बताया। क्या कह रहा था? अलीज़ा ने पूछा। कहने लगा, मेरे अब्बा जान ने बंगला बुक कराया है। एक तो मुझे ये अब्बा जान मार का औलाद बड़ी बेकवर्ड कदामत परस्त मालूम होती है। यूँ मालूम होता है जैसे हड़प्पा की तहजीब का कोई ख़ानदान जिंदा हो गया हो। अब्बा जान ने बंगला बुक कराया है। मैंने पूछा, कितना बड़ा बंगला? बोला, 120 गज का, काशान ने कहा और कहकहा लगाया। अलीज़ा ने बड़े ज़ोर से कहकहा लगाया और हंसती हंसते बोली, 120 गज का बंगला? इसने अपनी हंसी पर काबू पाते हुए कहा, वाट अ जोक, बंगला और वो भी 120 गज का। बाय गॉड, पागल हो जाने को जी चाहता है। 120 गज में तो सर्वेंट क्वार्टर भी नहीं बनता। काशान, अपने काशिफ यार से कहना कि कुछ कम करे। शुक्र करो इसने पैलेस नहीं कह दिया, वरना तुम इसका क्या कर लेती। ये फजूल बातें
پھر کبھی کر لینا۔ اس وقت میرے بلکہ ہم سب کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ اگر پیسوں کا انتظام نہ ہو سکا تو مجھے ملازمت کبھی نہیں ملے گی، پھر نہ یورپ کے ٹور ہوں گے اور نہ عیش و آرام، بنگلے میں رہنا اور دال روٹی پر گزارا کرنا۔ شہباز شیخ نے کہا۔ فہمیدہ بیگم نے سگریٹ سلگایا اور کش لینے کے بعد بولی، آپ کہیں اور سے رقم کا انتظام کر لینا، بچے ٹھیک ہی کہتے ہیں، اگر بنگلہ نہ ہوا تو رہیں گے کہاں؟ یہ کوئی اتنی معمولی رقم نہیں ہے فہمیدہ بیگم، بنگلہ کرائے پر بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن ایسی نوکری دوبارہ نہیں ملے گی۔ ڈیڈی، آپ ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ اپنے مستقبل کی فکر کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ اپنے مستقبل میں جی رہے ہیں۔ اصل مسئلہ ہمارے مستقبل کا ہے، کاشان نے کہا۔ تمہارا مستقبل میرے مستقبل سے وابستہ ہے۔ اگر میری تنخواہ اور پوزیشن اچھی ہوگی تو تم لوگوں کی بھی عزت ہوگی، تم فخر سے اپنے دوستوں کو کہہ سکو گے کہ ہمارے ڈیڈی گلیکسی آئل ایکسپلوریشن کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے ڈائریکٹر ہیں، اور یہ بھی کہ پچھلے سال ہم فرانس کے ٹور پر گئے تھے، اس سال سوئٹزرلینڈ جائیں گے۔ یہ نوکری نہیں، سونے کی چڑیا ہے، سونے کی چڑیا۔ میں کتنے ہی ریٹائرڈ افسروں کو جانتا ہوں جو پرائیویٹ فرموں میں معمولی تنخواہ پر دھکے کھاتے پھر رہے ہیں۔ مجھ سے زیادہ تم لوگوں کو اس نوکری کی ضرورت ہے۔ میرا کیا ہے، میں تو دال روٹی پر بھی گزارا کر لوں گا۔ یہ تقریر کام کر گئی۔ علیزہ اور کاشان کا احتجاج کمزور پڑ گیا۔ کئی گھنٹے کی بحث کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ بنگلہ فروخت کرنے سے پہلے کرائے کے بنگلے کا انتظام کر کے سارا فرنیچر اس میں منتقل کر دیا جائے، اور شہباز زیادہ سے زیادہ 2 سال کے اندر دوسرا بنگلہ خرید لے گا۔ سوموار کے روز شہباز شیخ دوبارہ شہریار جنگ سے ملا۔ رسمی کلامات کے بعد وہ اصلی موضوع کی طرف آتے ہوئے بولا، میری مسز نے بتایا ہے کہ آپ نے میرے لیے کوئی راستہ نکالنے کا وعدہ کیا ہے۔ شہریار بیگ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم ملاتے ہوئے بولا، کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ 1 ہفتے کے دوران پورے 30 افراد میرے پاس آئے ہیں، جن سے 12 افراد صرف سرمایہ لگانا چاہتے ہیں۔ البتہ 11 افراد ایسے ہیں جو ڈائریکٹر بننے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان میں سے 7 آدمی ڈائریکٹر کی پوزیشن کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں، اور ہر شخص مصر ہے کہ اسے موقع دیا جائے، اور کچھ تو مجھے نذرانہ پیش کرنے کی بھی کوشش کر رہے تھے۔ بٹ یو نو آئی ایم اے مین آف پرنسپل۔ جی، وہ تو مجھے پہلے ہی روز اندازہ ہو گیا تھا۔ آپ جیسے بااصول اور صاحب فہم لوگ میں نے بہت کم دیکھے ہیں۔ شہباز شیخ نے لفظوں کا نذرانہ پیش کیا۔ شہریار بیگ چند لمحے غور کرنے کے بعد بولا، آپ ایسا کریں کہ رقم تو جمع کرا ہی دیں۔ آپ چونکہ سب سے پہلے میرے پاس آئے تھے، اس لیے آپ کا حق بھی زیادہ ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ امکانی طور پر قواعد میں کچھ لچک پیدا کرنی پڑے گی۔ آپ کا مطلب ہے کہ پوری رقم جمع کرا دوں؟ شہباز شیخ نے میز کے نیچے دونوں ہاتھ ملے۔ ہاں، اس کے بغیر میں آپ کا کیس فارورڈ نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ فی الحال میں 3 کروڑ روپے جمع کرا دیتا ہوں، باقی 7 کروڑ کے لیے آپ کو مجھے چند روز کی مہلت دینی پڑے گی۔ شہریار بیگ نے اپنے خوبصورت ڈیسک کیلنڈر پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 15 دن کی مہلت دے سکتا ہوں۔ اوکے سر، شہباز شیخ نے کہا۔ اس نے خود کو کمپنی کا ڈائریکٹر سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ میں کل یا پرسوں روپے جمع کرا دیتا ہوں، باقی رقم انشاءاللہ 10-12 روز کے اندر جمع کرا دوں گا۔ شہریار بیگ نے انٹرکام کا بٹن دبایا اور کہا، مس کرن 1 منٹ کے لیے میرے کمرے میں آئیے۔ لمحے بھر کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی پروقار سی خاتون کمرے میں داخل ہوئی۔ شہریار بیگ نے اس کا تعارف کراتے ہوئے کہا، شہباز صاحب، یہ میری پرسنل اسسٹنٹ مس کرن ہیں، اور یہ شہباز شیخ صاحب ہیں۔ شہباز شیخ نے کھڑے ہو کر کرن سے ہاتھ ملایا اور رسمی کلمات کہے۔ شہریار بیگ نے دراز سے ایک فارم نکال کر کرن کی طرف بڑھایا۔ مس کرن، یہ شہباز شیخ صاحب کا فارم ہے، ان کا بانڈ اور کانٹریکٹ تیار کر لو، یہ کل 3 کروڑ روپے جمع کرا دیں گے۔ اوکے شہباز صاحب، آپ کل آ جائیں۔ شاید میں نہ ملوں کیونکہ میرا منسٹر آف آئل اینڈ گیس کے ساتھ اپائنٹمنٹ ہے،
مس کرن آپ کی خدمت کے لیے یہاں موجود ہوں گی۔ کل آپ کانٹریکٹ اور بانڈ پیپر بھی دستخط کر دیں۔ شہباز شیخ نے سلام کیا اور اٹھ کر رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد کرن نے دروازہ مقفل کیا اور تھم سے صوفے پر ٹھہر ہو گئی۔ پھر بولی، شہریار، تم واقعی جینیس ہو۔ تمہیں لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکالنا خوب آتا ہے۔ اس نے کہا لگایا، پھر بولی، بائی دا وے، یہ منسٹر آف آئل اینڈ گیس کا نام کیا ہے؟ چھوڑو بھائی، نام میں کیا رکھا ہے؟ شہریار بیگ نے کہا، اگر یہ شہباز شیخ تم سے نام پوچھ لیتا تو پھر؟ گلیکسی آئل ایکسپلوریشن کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے کوئی شخص اس قسم کا سوال کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ سناؤ، صورتحال کیسی ہے؟ شہریار نے تنزیہ کہا لگایا۔ صورتحال خوشکن ہے۔ اگر یہ شخص کل 3 کروڑ روپے لے آیا تو بیلنس 80 کروڑ ہو جائے گا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ جب ہم فلائی کر جائیں گے تو ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا؟ ان لوگوں نے حرام کا مال اکٹھا کر رکھا ہے۔ ان کا جو بھی حشر ہو وہ کم ہے۔ شہباز شیخ کے پاس رشوت کا پیسہ ہے، ذوالفقار بھٹی کے پاس چور بازاری کا پیسہ ہے، ہمایوں جہاں سے اپنے چرس بیچ کر پیسہ کمایا ہے، اور اپنا عمیر لغاری پکا اسمگلر ہے۔ ان لوگوں کا پیسہ ہمارے لیے جائز ہے۔ جائز اور ناجائز کے چکر میں مت پڑو شہریار بیگ۔ انہوں نے جو کچھ کیا وہ بھی حرام تھا، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں حلال تو وہ بھی نہیں ہے، کرن نے کہا۔ تمہارا یہ فلسفہ مجھے بہت بور کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، جو کچھ کرو وہ پورے یقین کے ساتھ کرو یا پھر بالکل مت کرو۔ تمہارے یقین میں تو واقعی کوئی شک نہیں ہے۔ اس روز وہ کمپیوٹر کمپنی کا کارندہ نہایت بوکھلایا ہوا تمہارے کمرے سے نکلا تھا۔ اس کے بعد بیچارے کی شکل دکھائی نہیں دی، کرن نے کہا۔ ٹکٹوں کی کیا پوزیشن ہے؟ شہریار بیگ نے پوچھا۔ ٹکٹ تقریباً 2 ہفتے کے اندر اندر مل جائیں گے۔ اسی لمحے انٹر کام کی گھنٹی بجی۔ شہریار اٹھ کر میز کے قریب گیا اور انٹر کام کا بٹن دبا کر ہیلو کہا۔ دوسری طرف سے مس زینب کی آواز ابھری، سر، یہ عنایت صاحب کارپیٹ کے بل کے سلسلے میں آئے ہیں۔ مس زینب، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں اس وقت میٹنگ میں ہوں۔ سوری سر، یہ عنایت صاحب اصرار کر رہے ہیں۔ او مائی گاڈ، ذرا عنایت صاحب کو ریسیور دینا۔ لمحے بھر کے بعد دوسری طرف سے ایک درویشیانہ قسم کی آواز سنائی دی۔ میں نے کہا، شہریار بیگ صاحب، کیا حال چال ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، شہریار نے کسی مصروف افسر کی طرح کہا۔ معاف کرنا عنایت صاحب، میں اس وقت ایک نہایت اہم میٹنگ میں مصروف ہوں۔ آپ کے بل کی رقم کتنی ہے؟ بل کی کوئی بات نہیں جی، میں تو یوں ہی سلام کرنے حاضر ہوا تھا۔ صرف 75,000 روپے کا بل ہے۔ میں پھر حاضر ہو جاؤں گا۔ پلیز برا نہیں منانا۔ انٹرکام بند کرنے کے بعد وہ پرخیال نظروں سے کرن کی طرف دیکھنے لگا۔ شہریار بیگ سے بات کرنے کے بعد شہباز شیخ نے پہلا کام یہ کیا کہ 3 اخباروں میں بنگلے کی فروخت کا اشتہار دے دیا۔ اگلے روز اس نے اپنا لاکر چیک کیا۔ اس میں نقد رقم، پرائز بانڈ اور سیونگ سرٹیفکیٹ وغیرہ ملا کر پورے 3 کروڑ روپے بن گئے۔ اگلے روز وہ گلیکسی آئل کمپنی کے دفتر پہنچا تو کرن کی میز پر نوٹوں کی گڈیوں کا ڈھیر لگا دیا۔ کرن نے نوٹوں کی گڈیوں کو شمار کر کے تراز میں رکھ لیا اور انٹرکام کے ذریعے زینب کو اپنے دفتر میں بلایا۔ اس نے کہا، مس زینب، ان سے ملو، یہ شہباز شیخ صاحب ہیں، ہماری کمپنی کے ہونے والے سیلز ڈائریکٹر، اور یہ زینب ہیں، ہماری کمپنی کی چیف اکاؤنٹنٹ۔ شہباز شیخ نے زینب کے ساتھ ہاتھ ملایا اور رسمی کلمات کہے۔ مس زینب، ان کی دی گئی رقم کی سلپ انہیں دے دیجیے۔ شہباز شیخ نے مس زینب کے پیش کردہ چند کاغذات پر دستخط کیے اور رخصت ہو گیا۔ اگلے چند روز تک وہ بنگلے کی فروخت کے سلسلے میں الجھا رہا۔ کئی خریدار آئے اور بنگلہ دیکھ کر چلے گئے۔ کسی نے بہت اچھی آفر نہیں دی۔ 13ویں روز ایک پارٹی نے فرنیچر سمیت اچھی آفر دی۔ شہباز شیخ نے اپنے بیوی بچوں کو بتائے بغیر یہ آفر قبول کر لی اور رقم وصول کرنے کے بعد گلیکسی آئل کمپنی کے دفتر میں جمع کرا دی۔ دولت اور اقتدار کے پیچھے بھاگنے والے اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ کتنے لوگ ان کے پیروں کے نیچے کچلے جا رہے ہیں اور کتنے خاندان تباہ ہو رہے ہیں۔ شہریار بیگ کی لپیٹ میں جو لوگ آئے تھے، ان میں زینب عثمان بھی تھی۔ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور 4 بھائی بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔
اس کا باپ عثمان معمولی پڑھا لکھا آدمی تھا اور ویلڈنگ کا کام کرتا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے جب اس کی بینائی متاثر ہونے لگی تو ڈاکٹروں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ ویلڈنگ کا کام چھوڑ دے، لیکن غریب آدمی جو اپنے کنبے کا واحد کفیل ہو کام نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ اسی وقت کام چھوڑتا ہے جب کام کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ عثمان بھی آخر وقت تک کام کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا۔ اس نے ایک آپریشن کرایا جو ناکام رہا، دوسرا آپریشن کرایا، کچھ فائدہ ہوا، لیکن ڈاکٹروں نے تیسرے آپریشن کا مشورہ دیا جو آخری ثابت ہوا۔ عثمان کی رہی سہی بینائی بھی جاتی رہی، اس کی دنیا تاریک ہو گئی۔ کارخانے کے مالک نے اس کی 15 سالہ خدمات کے عوض چند ہزار روپے دے کر گھر بھیج دیا۔ زینب نے جب یہ دیکھا تو فوراً باپ کا سہارا بن گئی۔ وہ MBA کر چکی تھی اور خاصی ذہین لڑکی تھی۔ اس نے جگہ جگہ درخواستیں بھجوانا شروع کر دیں۔ بالآخر اسے بینک میں ملازمت مل گئی۔ اس دوران میں اس نے اکاؤنٹنسی کے چند مزید کورس کر لیے اور بینک میں پروموشن کی درخواست دیتی۔ چونکہ اس کے کام کی رپورٹ بہت اچھی تھی، اس لیے توقع تھی کہ پروموشن ہو جائے گا، لیکن بدقسمتی سے اس دوران اس کی ملاقات شہریار بیگ سے ہو گئی۔ یہ ملاقات بینک میں ہی ہوئی تھی۔ زینب شہریار کی پرکشش اور اسمارٹ شخصیت سے بہت متاثر ہوئی۔ شہریار نے اس کی کیفیت کو بھانپا اور ایک بہترین ہوٹل میں ڈنر کی دعوت دی۔ زینب نے قدرے تامل کے بعد اس دعوت کو قبول کر لیا۔ ان دنوں شہریار گلیکسی آئل کمپنی والے منصوبے پر کام کر رہا تھا اور یہ بات بخوبی جانتا تھا کہ اگر خوبصورت سی سیکرٹری ساتھ ہو تو لوگ آسانی کے ساتھ قابو میں آ جاتے ہیں۔ جہاں تک زینب کا تعلق تھا وہ فوراً شہریار کی پرفریب باتوں میں آ گئی۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ ملازمت کے علاوہ اسے مستقبل کی بھی فکر تھی۔ اسے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ اس کے ماں باپ اس کی شادی کا انتظام نہیں کر سکیں گے۔ اس کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ خیال بھی تھا کہ اس کے ماں باپ اس کی شادی کے بارے میں چشم پوشی برت رہے تھے، کیونکہ اس کی تنخواہ پر سارا گھر چل رہا تھا، لہٰذا اس کی شادی کا مطلب لگی بندی تنخواہ سے محرومی تھا۔ علاوہ ازیں اس کے پاس جہیز نام کی کوئی چیز نہیں تھی، کیونکہ تنخواہ پوری کی پوری گھر میں استعمال ہو جاتی تھی۔ اس صورتحال میں شہریار نے اسے ملازمت اور محبت پیش کی تو وہ انکار نہ کر سکی۔ اس نے گھر والوں اور ہمدردوں کے منع کرنے کے باوجود بینک کی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور شہریار کی گلیکسی آئل کمپنی میں چیف اکاؤنٹنٹ بن گئی۔ شہریار اسے شادی کے پرفریب وعدے پر ٹالتا رہا، لیکن جب اس نے کرن مرتضیٰ کو ساتھ ملایا تو زینب کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ کرن مرتضیٰ ایک ہوشیار عورت تھی، اس لیے وہ چند دنوں کے اندر اندر شہریار کا کھیل سمجھ گئی۔ شہریار نے اسے رشوت دینے یا الگ کرنے کے بجائے اپنا رازدار بنا لیا، کیونکہ کرن مرتضیٰ بھی اسی کی لائن سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ فراڈ کے ایک کیس میں سزا پا چکی تھی اور شہریار کے لیے زبردست مسئلہ بن سکتی تھی۔ اسے رازدار بنانے کے باوجود شہریار کی نیت صاف نہیں تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس سے بعد میں نمٹ لے گا۔ کرن مرتضیٰ کی آمد سے پہلے شہریار ہر دوسرے تیسرے روز زینب کو سیر کرانے یا کھانا کھلانے کے لیے لے جاتا تھا، لیکن کرن کی آمد کے بعد یہ سلسلہ تقریباً بند ہو گیا تھا۔ زینب نے ایک دو مرتبہ شکایت کی تو شہریار نے اپنی بے التفاتی کو مصروفیت کے پردے میں چھپا لیا۔ ہفتے کے روز زینب نے کرن کو دفتر سے باہر جاتے دیکھا تو ایک فائل اٹھا کر شہریار کے کمرے میں پہنچ گئی۔ شہریار میز پر پیر رکھے سگریٹ کے کش لے رہا تھا اور وہ کرن کے ہمراہ عنقریب لندن جانے والا تھا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ زینب نے کہا۔ کیوں نہیں، آؤ بیٹھو، کیا کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے؟ شہریار نے پیر نیچے کر لیے اور مسکرا کر بولا۔ زینب کرسی پر بیٹھ گئی اور چند لمحوں تک اپنے ہاتھوں کو گھورتی رہی، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولی، شہریار صاحب، میں بہت پریشان ہوں، کوئی مالی مسئلہ پیش آ گیا ہے؟ شہریار صاحب، آپ انجان بننے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ نے میرے ساتھ کچھ وعدے کر رکھے ہیں، لیکن اب میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی نظریں بدلتی جا رہی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں نے واقعی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ میں دن بھر ڈراؤنے خواب دیکھتی رہتی ہوں۔ شہریار صاحب، آپ نے مجھے بہت دور پہنچا دیا ہے، ایسی جگہ پہنچا دیا ہے جہاں سے واپسی کی کوئی امید نہیں ہے۔
ہمارے رشتہ داروں اور عزیزوں کو ساری باتوں کا علم ہو چکا ہے۔ وہ طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں۔ احمق مت بنو، لوگوں کی باتوں سے ڈرو گی تو جینا دوبھر ہو جائے گا، شہریار بے پرواہی سے بولا۔ شہریار صاحب، میں کسی اونچی فصیلوں والے محل میں نہیں رہتی۔ ہمارے گھر کی دیواریں بہت چھوٹی اور کمزور ہیں۔ گلی میں کوئی چھینک مار دیتا ہے تو ہمارے دروازے ہلنے لگتے ہیں۔ ہم اونچی آواز میں سانس بھی لیتے ہیں تو پڑوسیوں کے کانوں میں ہماری آواز پہنچ جاتی ہے۔ مس زینب، ان ساری باتوں کا مقصد کیا ہے؟ شہریار صاحب، آپ سے ملنے سے پہلے میں نے اپنے گرد ایک حصار باندھ رکھا تھا اور اپنے حالات پر قانع تھی، مگر آپ نے وہ حصار توڑ دیا ہے اور اب آپ کی بے رخی کے باعث میں خود کو بہت غیر محفوظ محسوس کرنے لگی ہوں۔ اوہ، کم آن زینب، تمہیں فہم ہوا ہے؟ میں نے تم سے کوئی بے رخی نہیں برتی۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ میں پہلے سے زیادہ مصروف رہنے لگا ہوں۔ کرن کے آنے کے بعد آپ کچھ زیادہ ہی مصروف رہنے لگے ہیں۔ بھائی، تم لڑکیاں بہت جذباتی ہوتی ہو، شہریار نے چالاکی سے کہا۔ کرن تمہارے پیروں کی خاک بھی نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ وہ اپنے کام میں ماہر ہے، اس وجہ سے ذرا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور کوئی بات نہیں ہے۔ تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ زینب کو اس جھوٹ پر پھر یقین آ گیا۔ شہریار اسے مزید بے وقوف بناتے ہوئے بولا، اور پتہ ہے میں کیا سوچ رہا ہوں؟ کہ اگلے مہینے کچھ ہو جائے۔ جی کیا؟ ارے کوئی دھوم دھڑکا، کوئی بینڈ باجا وغیرہ وغیرہ۔ کیا آپ سنجیدہ ہیں؟ زینب کی اداسی خوشی میں تبدیل ہو گئی۔ شہریار بیگ نے دراز سے نوٹوں کی ایک گٹی نکالی اور زینب کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ رکھ لو، کل اپنے لیے کچھ کپڑے خرید لینا، چند روز کے بعد تفصیلی پروگرام طے کریں گے۔ زینب نے ہچکچاتے ہوئے نوٹ رکھ لیے۔ اس نے ایک بار پھر خود کو محفوظ محسوس کرنا شروع کر دیا تھا۔ زینب اب شہریار کو خطرہ بنتی نظر آ رہی تھی، لہٰذا اسے مطمئن کرنے کے لیے اس نے ایک جال بچھایا اور ایک روز نہایت خاموشی سے ایک قاضی کا تعاون حاصل کر کے اس سے شادی کر لی۔ اس تقریب خاص کا علم شہریار کے چند دوستوں کے سوا کسی کو نہ ہوا، اور ان خاص دوستوں کے بارے میں بھی زینب بہرحال نہیں جانتی تھی کہ کون تھے۔ وہ بے وقوف لڑکی اس تمام کارروائی کو بھی بہت سمجھ کر پھولی نہیں سما رہی تھی۔ اس شادی کے 2 روز کے بعد وہ اپنی ماں کے ہمراہ بازار میں خریداری کر رہی تھی کہ اس نے شہریار اور کرن کو ایک ٹریول ایجنسی کے دفتر سے نکلتے دیکھا۔ کرن نے ہاتھ میں کچھ کاغذات پکڑے ہوئے تھے جنہیں وہ اجلت میں پرس کے اندر رکھ رہی تھی۔ ان کاغذات کی شکل ہوائی جہاز کی ٹکٹوں سے ملتی جلتی تھی۔ دونوں سامنے کھڑی ہوئی کار میں بیٹھ کر رخصت ہو گئے۔ زینب کے دل میں شک سا پیدا ہو گیا، کیا شہریار ملک سے باہر جا رہا ہے؟ اس نے اس بات کو چھپایا کیوں تھا؟ زینب اچانک پریشان ہو گئی۔ اس نے اپنی ماں کو وہیں رکنے کے لیے کہا اور ٹریول ایجنسی کے دفتر میں پہنچ گئی۔ جی فرمائیے، ایک مستعد کلرک نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں گلیکسی آئل کمپنی کے دفتر سے آئی ہوں۔ ہماری کمپنی کے ایم ڈی مسٹر شہریار بیگ یہاں آنے والے تھے۔ میرا خیال ہے کہ میں کچھ لیٹ ہو گئی ہوں۔ انہوں نے مجھے 5 بجے یہاں پہنچنے کے لیے کہا تھا۔ وہ اپنی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے بولی۔ تبھی کلرک نے کہا، آپ واقعی لیٹ ہو گئی ہیں، وہ ابھی یہاں سے نکل کر گئے ہیں۔ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو میں حاضر ہوں، تشریف رکھیں، کوئی چائے یا ٹھنڈا وغیرہ پئیں گی؟ کلرک نے بے تکلف ہونے کی کوشش کی۔ شکریہ، شہریار صاحب کا کام تو ہو گیا ہے نا؟ زینب نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہم ہوں اور کام نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کلرک نے فخریہ لہجے میں کہا۔ زینب کا مقصد پورا نہیں ہوا تھا۔ اس نے اندھیرے میں تیر چلایا اور بولی، میرا خیال ہے کہ انہوں نے ٹکٹ کسی دوسری کمپنی سے بنوایا تھا۔ ٹکٹ بھی ہم نے ہی بنوا کر دیا تھا، بس سیٹ کنفرم ہونے میں دیر ہو گئی۔ پرسوں ان کی سیٹیں چانس پر تھیں اور تقریباً کام ہو گیا تھا، لیکن 2 VIP کہیں سے ٹپک پڑے۔ زینب پریشان ہو گئی۔ شہریار نے چند روز پہلے نہایت رازداری کے ساتھ اس سے شادی کی تھی اور آج وہ چوروں کی طرح ملک سے باہر جا رہا تھا۔ آخر کیوں؟ کیا اس نے کرن کو بھی اپنی شریک حیات منتخب کر لیا تھا؟ کیا بات ہے مس، آپ کچھ پریشان دکھائی دیتی ہیں، کلرک نے کہا۔ اوہ کچھ نہیں، دراصل میں شہریار صاحب کے ہاتھ کچھ سامان بھجوانا چاہتی تھی۔
तो आप इनके घर जाकर सामान दे आएं। इनकी फ्लाइट रात 2:15 बजे रवाना होगी। वो रात के 12 बजे तक घर में ही होंगे, क्लर्क ने कहा। ये ठीक है, शुक्रिया, ज़ैनब ने कहा और जाते जाते रुक गई। बोली, मिस किरण मुर्तज़ा की सीट भी कंफर्म हो गई है ना? जाहिर है, दोनों एक साथ जा रहे हैं। दोनों की सीटें एक साथ ही कंफर्म हुई हैं। पिछली सीट पर बैठा हुआ मैनेजर अचानक क्लर्क की तरफ मुतवज्जा हुआ और उठकर तेजी से इसके करीब आया। इसने पूछा, तुम किसके बारे में बता रहे हो? यह खातून शहरयार बेग साहब के बारे में पूछ रही थी। और तुम इन्हें क्या बता रहे हो? मैनेजर के चेहरे पर सख्त बरहमी दिखाई देने लगी। मैंने सिर्फ यही बताया कि शहरयार बेग साहब की सीट रात की फ्लाइट से कंफर्म हो गई है। दरअसल ये खातून इनके हाथ कुछ सामान भिजवाना चाहती हैं। मिस, मैंने गलत तो नहीं कहा? उसने ज़ैनब से तस्दीक चाही। अहमक, नामाकूल, गधे, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि शहरयार बेग साहब ने सख्ती से मना किया था कि इनकी टिकट वगैरह के बारे में किसी को न बताया जाए। लेकिन ये खातून तो। ज़ैनब फौरन दफ्तर से बाहर निकल गई। इसके दिमाग में आंधियां सी चलने लगीं। इसे यकीन हो गया कि शहरयार ने किरण से शादी कर ली है और हनीमून बनाने के लिए यूरोप जा रहा है। फ्रॉड के बारे में इसे वहम भी नहीं था। उसने एक टैक्सी ली, अपनी माँ को घर छोड़ा और ज़रूरी काम के बहाने इसी टैक्सी में वापस रवाना हुई। निस्फ घंटे में वो शहरयार के अपार्टमेंट के सामने खड़ी थी, लेकिन दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। वो बेचैनी के साथ दरवाजे के सामने टहलने लगी। शहरयार अगर इसे छोड़कर चला गया तो वो तो बर्बाद हो जाएगी या इसे खुदकुशी करना पड़ेगी। इसके पास शहरयार से अपने निकाह का कोई दस्तावेजी सबूत भी नहीं था। जिन कागजात पर ईजाब व कबूल के बाद इससे दस्तखत लिए गए थे वो भी शहरयार के पास ही थे। अचानक इसके कानों में टैक्सी के हॉर्न की आवाज़ आई। इसने आंखें झपकाईं और इस तरह अपने आप को देखा जैसे किसी अजनबी को देख रही हो। फिर वो दो दो सीढ़ियां तय करती हुई नीचे पहुंची और टैक्सी वाले को थाने चलने के लिए कहा। ड्राइवर टैक्सी स्टार्ट करते हुए बोला, क्या बात है बीबी, क्या कुछ चोरी हो गया है? हाँ, सब कुछ चोरी हो गया है, कुछ भी बाकी नहीं बचा। मैं बर्बाद हो गई हूँ, ज़ैनब ने कहा। इसके लहजे में दीवानगी पाई जाती थी। टैक्सी ड्राइवर एक बारिश और मोहम्मद शख्स था। इसे ज़ैनब से कुछ हमदर्दी पैदा हुई। उसने नरमी से कहा, बेटी, तुम अकेली पुलिस के पास मत जाओ। ऐसा ना हो कि तुम किसी और मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओ। किसी मर्द को साथ ले लो। मैं पुलिस वालों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। क्या तुम्हारा कोई भाई वगैरह नहीं है? ज़ैनब अपने जोश को दबाते हुए बोली, मेरा कोई नहीं है। भाई छोटा है, बाप अंधा है, माँ ज़ईफ़ है, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अगर आप समझते हैं कि मुझे तन्हा पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए तो फिर आप मेरे साथ चलिए। बूढ़े टैक्सी ड्राइवर का जोश और हमदर्दी एकदम ठंडी पड़ गई। बोला, मुझे साथ जाने में तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन कुछ फ़ायदा ना होगा। पुलिस सबसे पहले ये पूछेगी कि मेरा तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है, और फिर मुझे ये भी पता नहीं है कि क्या चोरी हुआ है, कहाँ से चोरी हुआ है और किसने चोरी किया है। आजकल कोई किसी का साथ नहीं देता, दूसरों का बोझ कोई नहीं उठाता। इंसान तो क्या, वक्त भी किसी का साथ नहीं देता। हर आदमी अपनी मुसीबतें उठाए फिर रहा है। हर शख्स अपने अपने हालात की चक्की में पिस रहा है। ज़ैनब खुद कलामी करते हुए बोली, तुम ठीक कहती हो बेटी, आजकल यही कुछ हो रहा है। अगर सड़क पर कोई आदमी तड़प रहा हो तो लोग आंखें बंद कर लेते हैं, रास्ता बदल लेते हैं। हम तो बस ऐसे ही हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि सड़क पर पड़ा हुआ जख्मी शख्स हमारा कोई प्यारा भी हो सकता है। कभी हमारी बारी भी आ सकती है। खुदा हमारे गुनाह माफ़ करे। बहरहाल मैं फिर भी यही मशवरा दूंगा कि अकेली पुलिस के पास ना जाओ। अगर नुकसान मामूली है तो इसे भूल जाओ, खुदा और दे देगा। टैक्सी ड्राइवर ने कहा, नुकसान मामूली नहीं है, मैं भूल नहीं सकती, सब्र नहीं कर सकती, ज़ैनब ने जोश में कहा। मोहम्मद टैक्सी ड्राइवर चौंक गया। इसकी आंखों से गुस्से और नफरत की चिंगारियां फूट पड़ीं। इसने अकब नुमा आईने में ज़ैनब की तरफ देखा। शायद वो सब कुछ समझ चुका था। थाने के सामने पहुंचकर उसने टैक्सी रोकी और सख्त लहजे में बोला, उतरो, थाना वो सामने है। ज़ैनब दरवाज़ा खोलकर बाहर आई
और पर्स में से किराया निकालने लगी। इसके हाथ कँपा रहे थे। टैक्सी ड्राइवर इसके हाथ से पैसे लेते हुए बोला, तुम्हारा बाप ही नहीं, माँ भी अंधी है। ये सुनकर ज़ैनब के दिल पर चोट लगी। गुस्से से बोली, तुमने ठीक ही कहा था, लोग सड़क पर तड़पने वाले को देखकर आंखें बंद कर लेते हैं। याद रखो, मेरी जगह तुम्हारी बेटी भी हो सकती है। ड्राइवर ने गियर लगाया और टैक्सी को तेजी से आगे बढ़ा दिया। ज़ैनब तेज कदम उठाती हुई थाने में दाखिल हुई और बाहर खड़े हुए सिपाहियों से पूछती हुई ड्यूटी ऑफिसर के पास पहुंच गई। वो एक कबीउल जुस्सा एएसआई था। ज़ैनब रुमाल से अपना चेहरा साफ करते हुए बोली, मैं एक अर्जेंट रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहती हूँ। आपको फौरन कुछ करना पड़ेगा, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी। तशरीफ़ रखें और इत्मीनान से सारी बात बताएं। पहले तो अपना नाम और पता लिखाएं। एएसआई ने ज़ैनब का जायज़ा लेते हुए कहा और एक रजिस्टर खोल लिया। ज़ैनब ने अपना नाम और पता लिखवा दिया और फिर बोली, आप कितनी देर में कार्रवाई शुरू कर सकते हैं? बीबी, बात तो पता चले कि क्या है। क्या किसी पड़ोसी से तुम्हारा झगड़ा हो गया है? तुम्हारे शौहर ने तुम्हें घर से निकाल दिया है? मेरा ख्याल है कि आप मेरा मसला नहीं समझ सकेंगे, लेकिन मुझे आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी। ये बात तुम पहले भी कह चुकी हो, मैं इससे कोई नतीजा नहीं निकाल सकता। वो दरअसल बात यह है कि शहरियार, मेरा मतलब है कि मेरा शौहर मुझे छोड़कर एक दूसरी औरत के साथ मुल्क से बाहर जा रहा है। इनकी फ़्लाइट आज रात 2:15 बजे यहाँ से रवाना होगी। प्लीज़ कुछ करें, इसे रोक लें। एएसआई ने नफ़ी में सर हिलाया और बोला, हम किसी को बिला वजह बाहर जाने से नहीं रोक सकते, खा इसके साथ गैर औरत हो या अपनी औरत। ये काम इमिग्रेशन वालों का है, एनओसी वगैरह वही देते हैं। तुम्हारे शौहर का पूरा नाम क्या है और वह क्या काम करता है? शहरियार बेग उसका नाम है, एक फॉरेन कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है। कंपनी का नाम? एएसआई नोट करते हुए बोला, गैलेक्सी ऑयल कंपनी, गैलेक्सी ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड। हम इतने बड़े आदमी पर हाथ नहीं डाल सकते। क्या तुम्हारा इसके साथ झगड़ा हो गया था? झगड़ा नहीं जी, इसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अभी चंद रोज पहले इसने मुझसे शादी की थी, लेकिन अब वो अपनी पीए के साथ चोरी छुपे बाहर जा रहा है। अगर मैं इसे एक ट्रेवल एजेंसी के दफ्तर से निकलते हुए न देख लेती तो मुझे बिल्कुल पता न चलता। क्या तुम्हारे पास निकाहनामा मौजूद है? एएसआई संभल कर बैठ गया और पूछा। जी हाँ, कागजी कार्रवाई भी हुई थी, मगर तमाम कागजात मेरे शौहर के पास हैं। एएसआई ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ ज़ैनब की तरफ देखा और बोला, तो वो आपके शौहर के पास हैं। खूब खूब, अब मजीद कागजी कार्रवाई तो हम करेंगे। ज़रा इस शख्स का पता तो बताना, और इस औरत का भी जो इसके साथ जा रही है। ज़ैनब ने किरण मुर्तज़ा का नाम और शहरयार बेग का पता नोट कराया। किरण मुर्तज़ा का पता मैं नहीं जानती, इस वक्त ये शहरयार के साथ ही होगी। इस बेंच पर जाकर बैठ जाओ और इंतज़ार करो। ऐसा ही अपनी नशिस्त से उठता हुआ बोला। इसने बरामदे में ड्यूटी देने वाले सिपाही को आवाज़ देकर कहा, शमशुद्दीन, बीबी जी का ख्याल रखना, चाय पानी की ज़रूरत हो तो मंगवा देना। फिर वो इसके करीब जाकर होले से बोला, ये ज़ेरे हिरासत है, कहीं जाने न पाए। शमशुद्दीन मूँछों पर हाथ फेरता हुआ ज़ैनब को घूरने लगा। ऐसा ही थानेदार के कमरे में चला गया। शहरयार बेग ने शीशे में अपना जायजा लिया और टाई की गिरा दुरुस्त करते हुए बोला, कल इस वक्त हम लंदन की फिजाओं में सांस ले रहे होंगे। तुम्हारी जहानत की दाद देनी पड़ती है, किसी को जरा बराबर शक नहीं हुआ। इतनी कामयाब अदाकारी तुम किस तरह कर लेते हो? किरण सूटकेस में कपड़े रखते हुए बोली। इस वक्त दोनों अपार्टमेंट में सफर की तैयारी कर रहे थे। यकीन के साथ। यकीन, ये एक लफ्ज़ तमाम कामयाबियों की कलीद है। इंसान जो कुछ करे पूरे यकीन के साथ करे, एक लम्हे के लिए भी अपनी किसी बात पर शक न करे। मैं जब गैलेक्सी ऑयल कंपनी के एमडी की हैसियत में किसी से बात करता हूँ तो मेरे जहन में कोई तसब्बुब नहीं होता। मेरे तसव्वुर में वाकई एक बहुत बड़ी ऑयल कंपनी होती है, जिसका कसीरुल मंजिलात दफ्तर हॉलैंड के दारुल हुकूमत में मौजूद है। कभी कभी मैं अपने यकीन में इतना आगे निकल जाता हूँ
یا خود اپنے جھوٹ کو سمجھنے میں بھی دقت محسوس کرنے لگتا ہوں۔ میں ایک کامیاب فنکار کی طرح اپنے کردار میں فنا ہو جاتا ہوں اور اپنی اصل حیثیت کو بالکل فراموش کر دیتا ہوں۔ شہریار نے کہا، تم فلمی لائن میں بہت کامیاب رہتے۔ میں ہم میں ان فلمی مسخروں کو بھانڈ سمجھتا ہوں۔ چند بےہودہ حرکتوں کو فن کا نام دیتے ہیں اور پگلیں بجاتے پھرتے ہیں۔ کرن نے کہا لگایا اور بولی، معلوم ہوتا ہے کسی فلمی مسخرے نے تمہیں خوب چوٹ دی ہے۔ خیر چھوڑو اس بات کو، تم نے دفتر کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ دفتر میں ایک بھی چیز اپنی نہیں ہے۔ لندن جا کر سپلائروں کو ایک ایک خط لکھ دیں گے کہ دفتر سے اپنا اپنا سامان اٹھوا لیں۔ کمپنی دیوالیہ ہو گئی ہے، تیل کی کنوؤں سے پانی نکل آیا ہے، اور یہ اپارٹمنٹ، اس کا 3 مہینے کا کرایہ نہیں دیا، بلکہ لینڈ لارڈ سے اپارٹمنٹ کی مرمت وغیرہ کے چکر میں 25-30 ہزار روپے وصول ہی کیے ہیں۔ شہریار، ایک بات تو بتاؤ، اگر تم پکڑے جاتے تو کیا کرتے؟ شہریار نے الماری کی دراز سے ایک ریوالور نکالا، اس کے نال کنپٹی سے لگاتے ہوئے بولا، یہ کرتا، خودکشی کر لیتا، ختم ہو جاتا۔ تم بہت خطرناک آدمی ہو، ریوالور رکھ دو، کہیں گولی نہ چل جائے۔ کرن خوف سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولی۔ شہریار نے ریوالور دراز میں رکھ دیا اور بولا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، رات کا کھانا کھا کر ہمیں تھوڑا سا آرام بھی کرنا ہے۔ ٹھیک 12:15 بجے گھر سے روانہ ہو جائیں گے۔ ابھی تو 6:15 ہوئے ہیں، کرن دستی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے بولی۔ 8 بجے تک واپس آ جائیں گے اور 2-3 گھنٹے آرام کر لیں گے۔ اسی لمحے کسی نے دروازے پر دستک دی۔ کرن کا دل اچھل کر حلق میں پہنچ گیا، گھبرا کر بولی، اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ ٹھہرو میں دیکھتا ہوں، شہریار دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ اس نے دروازہ کھولا تو اس کے دل کی دھڑکن میں تیزی آ گئی۔ باہر 3 پولیس والے کھڑے تھے۔ اس نے سوچا، کیا آخری وقت پر کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے؟ مسٹر شہریار بیگ، ایک پولیس والے نے پوچھا۔ وہ ASI کی وردی میں تھا۔ شہریار بیگ ایک دم گیلیکسی آئل ایکسپلوریشن کا مینیجنگ ڈائریکٹر بن گیا۔ یس، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، میں ASI بشیر احمد ہوں، آپ کو چند منٹ کے لیے تھانہ چلنا پڑے گا۔ فار واٹ؟ آر یو ٹیلنگ می دیٹ آئی ایم انڈر اریسٹ؟ شہریار نے سخت لہجے میں کہا۔ ASI بشیر احمد کے پراعتماد لہجے سے مرعوب ہو گیا، بولا، نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں، ایک چھوٹے سے معاملے میں آپ کی گواہی کی ضرورت ہے۔ انچارج صاحب نے آپ کو چند منٹ کے لیے بلایا ہے۔ میرے پاس جیپ حاضر ہے، میں آپ کو جیپ میں واپس چھوڑ جاؤں گا۔ سوری، میں کسی مقدمے میں گواہ نہیں بننا چاہتا، میں ایک اہم کاروباری اجلاس میں شرکت کے لیے لندن جا رہا ہوں۔ معاملہ کیا ہے؟ شہریار نے کہا۔ بشیر احمد شہریار کو ایک طرف لے گیا اور رازدارانہ لہجے میں بولا، سر، ایک پاگل سی لڑکی تھانے میں بیٹھی ہے اور کہتی ہے کہ وہ آپ کی بیوی ہے۔ شہریار نے بھویں سکیڑ کر سوچا، پھر بولا، کیا نام بتایا ہے اس نے؟ غالباً زینب عثمان بتایا ہے۔ شہریار بیگ نے بے ساختہ کہا لگایا اور بولا، اوہ، مس زینب، بیچاری مینٹل کیس ہے، ہمارے دفتر میں اکاؤنٹنٹ ہے، زبردستی میرے گلے پڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تم ایسا کرو کہ اسے اس کے گھر چھوڑاؤ۔ اس نے جیب سے 1000 روپے کا نوٹ نکالا اور ASI کی مٹھی میں دباتے ہوئے بولا۔ ASI ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے بولا، آپ کی بڑی مہربانی ہے سر، آپ ہی کا دیا کھاتے ہیں، اگر آپ میرے ساتھ نہ گئے تو انچارج صاحب کو شک ہو جائے گا، ایسا نہ ہو کہ وہ غصے میں آ کر آپ کی روانگی رکوا دیں۔ شہریار نے سوچا کہ ASI نے غلط مشورہ نہیں دیا، اگر وہ نہ گیا تو بات بڑھ سکتی ہے۔ اس نے اندر جا کر کرن سے مشورہ کیا اور یہی فیصلہ کیا گیا کہ تھانے میں جا کر بات ختم کر دینا ہی بہتر ہے۔ کرن بھی اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی، لیکن اس نے اسے منع کر دیا اور پولیس کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے 2 منٹ بعد ایک سپاہی کرن کے پاس آیا اور کہا کہ شہریار صاحب نے اسے بھی بلایا ہے۔ کرن نے سوچا، شاید نیچے جا کر شہریار کا خیال بدل گیا ہو، لہٰذا اس نے اپارٹمنٹ کو تالا لگایا اور سپاہی کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ نیچے گلی میں جیپ کی بجائے ایک ٹیکسی کھڑی تھی۔ سپاہی نے کرن کو پچھلی سیٹ پر بٹھایا اور خود اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ شہریار نے تھانے میں قدم رکھا ہی تھا کہ کرن بھی وہاں پہنچ گئی۔ شہریار نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اوہ،
میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا۔ اسے میں نے بلایا ہے، اس کی گواہی کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے، ASI نے کہا۔ اس کا لہجہ پہلے جیسا عاجزانہ نہیں تھا۔ وہ دونوں کو سیدھا انچارج کے کمرے میں لے گیا۔ زینب پہلے سے وہاں موجود تھی، اس کے بال پریشان اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ تھانے کے انچارج کا نام مبشر نیازی تھا۔ رسمی کلمات کے بعد شہریار نے کہا، مبشر صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو میں مس زینب کے ساتھ علیحدگی میں چند باتیں کر لوں۔ دراصل ہمارے درمیان کچھ غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے۔ غلط فہمیاں دور کرنا ہمارا کام ہے مسٹر شہریار۔ پہلے یہ تو پتہ چلے کہ غلط فہمیوں کی نوعیت کیا ہے، انچارج نے کہا۔ پھر وہ زینب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مس زینب، کیا تم اس شخص کو پہچانتی ہو اور اس سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ ایک منٹ پلیز، آپ کا انداز گفتگو حتک آمیز ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں ایک فارن کمپنی کا مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں اور وزیروں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ آپ کس اتھارٹی کی بنیاد پر یہ انکوائری کر رہے ہیں؟ شہریار نے کہا۔ انچارج نے اپنی میز سے ایک کاغذ اٹھا کر شہریار کو دکھایا اور بولا، ہمارے پاس اس خاتون کا ایک تحریری بیان موجود ہے۔ اس نے تم پر جو الزامات عائد کیے ہیں وہ سنگین نوعیت کے ہیں۔ مس زینب، میرے سوال کا جواب دو۔ میں ان صاحب کو اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ ان کا نام شہریار بیگ ہے۔ میں ان کی کمپنی میں اکاؤنٹنٹ ہوں۔ انہوں نے چند روز پہلے ہی مجھ سے شادی کی ہے اور اب یہ اس عورت کے ساتھ چوری چھپے ملک سے باہر جا رہے ہیں، زینب نے کہا۔ یہ جھوٹ ہے۔ یہ لڑکی ہمارے دفتر میں ضرور کام کرتی ہے، لیکن میں نے اس کے ساتھ شادی ہرگز نہیں کی۔ میں اس معمولی لڑکی کے ساتھ کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ کیا میرے حصے میں ایک اندھے ویلڈر کی لڑکی رہ گئی تھی؟ شہریار نے کہا۔ زینب چیخنے لگی۔ انچارج نے اسے دوسرے کمرے میں بھیج دیا۔ کرن کو برآمدے میں انتظار کرنے کے لیے کہا اور شہریار کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ بات یہ ہے انسپکٹر صاحب کہ آج رات میں ایک ضروری میٹنگ میں شرکت کے لیے لندن جا رہا ہوں۔ میں اس معاملے کو طول نہیں دینا چاہتا۔ غالباً یہ لڑکی مجھے بلیک میل کرنا چاہتی ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کے ذریعے اسے کچھ رقم دے سکتا ہوں۔ مسٹر شہریار، یہ ایک اہم کیس بن چکا ہے۔ فی الحال تم اور یہ لڑکی زیر حراست ہو۔ اس میں باہمی سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انچارج آنکھیں نکالتے ہوئے بولا، اگر زینب سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا تو آپ کے ساتھ تو ہو سکتا ہے۔ شہریار نے پہلی بار کچھ گھبراہٹ محسوس کی۔ آپ کی کمپنی کیا کام کرتی ہے؟ تھانے دار اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، ہمارا بنیادی کام تیل کی تلاش ہے۔ شہریار تامل کرتے ہوئے بولا، کیا یہ پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے یا پرائیویٹ لمیٹڈ؟ در حقیقت یہ فارن کمپنی ہے، لیکن آپ اسے پرائیویٹ کمپنی کہہ سکتے ہیں۔ پاکستانی پارٹیوں نے اس میں کتنا سرمایہ لگایا ہے؟ شہریار کے تیز ذہن نے فوراً یہ اندازہ لگا لیا کہ زینب نے کمپنی کے بارے میں کچھ باتیں ان لوگوں کو بتائی ہیں، لہٰذا کسی بات کو چھپانے میں مصلحت نہیں ہے۔ اس نے کہا، چند لوگوں نے کچھ رقم لگائی ہے، لیکن ہمیں ابھی اپنے پرنسپلز کی منظوری کا انتظار ہے۔ کیا تم نے اس کمپنی کو رجسٹرڈ جوائنٹ اسٹاک کمپنیز کے پاس رجسٹر کرایا ہے؟ تھانے دار آگے جھکتا ہوا بولا، یہ ایک ایسا سوال تھا جو کوئی باخبر انسانی کر سکتا تھا۔ شہریار اس سوال سے بچنے کے لیے بولا، میرا خیال ہے کہ اس معاملے کا کمپنی کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمہارا خیال درست ہے، کمپنی کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے چند افراد سے کروڑوں روپے کا فنڈ اکٹھا کیا ہے۔ حالانکہ کوئی کمپنی رجسٹرڈ جوائنٹ اسٹاک کمپنیز کے پاس رجسٹر ہوئے بغیر تو نہ اپنے نام کے ساتھ لمیٹڈ لگا سکتی ہے اور نہ ہی کاروبار کے لیے فنڈ اکٹھا کر سکتی ہے، انچارج نے کہا۔ انچارج صاحب، یہ تو محض ایک رسمی کارروائی ہے جسے ہم کسی وقت بھی مکمل کر سکتے ہیں۔ میں دراصل انتظامی معاملات میں الجھے رہنے کی وجہ سے اس طرف توجہ نہیں دے سکا۔ کیا تم نے اپنے پرنسپل کی اجازت سے یہ فنڈ اکٹھا کیا ہے؟ انسپکٹر مبشر نیازی سر ہلاتے ہوئے بولا۔ شہریار کا یقین متزلزل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بولا، مالک کی اجازت کے بغیر کوئی شخص ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ تم نے جن لوگوں سے فنڈ اکٹھا کیا ہے، ان کے نام اور پتے کیا ہیں؟ شہریار نے جیب سے رومال نکالا اور پیشانی صاف کرتے ہوئے بولا، ان چیزوں کا سارا ریکارڈ تو دفتر میں ہوگا۔
لیکن دیکھیں آپ اس چکر میں نہ پڑیں، میں آپ کی خدمت کرنے کو تیار ہوں۔ ابھی خدمت کا وقت نہیں آیا، انسپکٹر نے کہا اور گھنٹی بجا کر ASI کو اندر بلایا۔ بشیر احمد، جیپ تیار کرو، میں شہریار کا دفتر دیکھنا چاہتا ہوں۔ مبشر نیازی صاحب، آپ میری بات تو سنیں۔ شہریار انسپکٹر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، میں تمہارے پرنسپلز کا وہ لیٹر دیکھنا چاہتا ہوں جس میں انہوں نے تمہیں فنڈ اکٹھا کرنے کی اجازت دی ہے۔ انچارج نے اس کا ہاتھ جھٹک کر کہا، شہریار بیگ کی ساری خودے تمہاری جاتی رہی، اسے ہر طرف تباہی تباہی دکھائی دینے لگی۔ اس کا جی چاہا کہ زینب کا گلا گھونٹ دے، اس 2 ٹکے کی چھوکری کی وجہ سے اس کا بہترین منصوبہ خاک میں مل گیا تھا۔ جب وہ انچارج کے ہمراہ باہر نکلا تو زینب سپاہی کے ساتھ جھگڑا کرتی ہوئی ان کی طرف بڑھی۔ اس نے کہا، انچارج صاحب، آپ کے آدمی مجھ سے بلا وجہ کی پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ میں گھر جانا چاہتی ہوں لیکن یہ لوگ مجھے اجازت نہیں دے رہے۔ یہ کیسا اندھیر ہے؟ یہاں رپورٹ آپ نے لکھ لی ہے، اب مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ مس زینب، تم زیر حراست ہو۔ تم نے جو الزام شہریار پر لگایا ہے اب وہ یک طرفہ نہیں رہا، انچارج نے کہا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ مطلب اب کوئی وکیل ہی سمجھائے گا۔ اب تم آرام سے بیٹھو، صبح تم دونوں کو عدالت میں پیش کیا جائے گا، اس کے بعد مزید تفتیش ہوگی، انچارج نے کہا، اور اس کے بعد شہریار اور کرن کو ساتھ لیا اور جیپ میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ ادھر زینب نے سوچا، کاش وہ ٹیکسی ڈرائیور کی بات مان لیتی اور پولیس اسٹیشن کا رخ نہ کرتی۔ صبح ملک کے اخباروں میں اس کیس کا چرچا ہوگا۔ اس کا جی چاہا کہ چیخ چیخ کر روئے۔ مجھ پر ایک مہربانی کرو، مجھے نیند کی گولیوں کی ایک شیشی منگوا دو۔ وہ پرس سے پیسے نکالنے لگی۔ معافی، مجھے 302 میں بند ہونے کا شوق نہیں ہے۔ ایک تھانے میں ایسا کیس ہو چکا ہے۔ سپاہی نے مہربانی کرتے ہوئے گولیوں کی شیشی منگوا دی اور حوالاتی ساری گولیاں حلق سے نیچے اتار کر جہنم میں چلا گیا۔ بی بی، جو کچھ کیا ہے اسے بھگتنا تو پڑے گا۔ میرے اندر ہمت نہیں ہے، مجھ پر رحم کرو، میں اس ظلم کو برداشت نہیں کر سکوں گی، زینب نے التجا کی۔ اب تو جی اللہ ہی رحم کرے گا، آپ کو یہ سب پہلے ہی سوچنا چاہیے تھا، سپاہی نے کہا۔ زینب بینچ پر بیٹھ کر کپ کپانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد سادہ لباس میں ملبوس ایک شخص اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک سگریٹ سلگایا اور بولا، مصیبت میں پھنس گئی ہو؟ زینب نے آنکھیں پھاڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ میرا ایک کام کر دو، مجھے نیند کی گولیوں کی ایک شیشی لا دو، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے۔ جان بچانے کے لیے کتنے پیسے خرچ کر سکتی ہو؟ سادہ لباس میں ملبوس شخص نے بظاہر بے پرواہی سے پوچھا۔ تم بتاؤ، زینب نے پر امید نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ 2 لاکھ۔ میرے پاس تو 2000 بھی نہیں ہوں گے۔ تو پھر چند روز ٹھہر جاؤ، ضمانت ہونے کے بعد نیند کی گولیاں خرید لینا۔ زینب کو اچانک یاد آیا کہ کرن نے اس کے پاس لوگوں کے دیے گئے کچھ بانڈز اور سیونگ سرٹیفکیٹس رکھوائے تھے، وہ ابھی تک اس کے پاس ہی رکھے تھے، وہ بھی بھول گئی تھی اور غالباً کرن بھی بھول گئی تھی۔ سنو، میں 1 لاکھ روپے کا انتظام کر لوں گی، اس نے سادہ لباس شخص سے کہا تو وہ بولا، کب تک؟ کل 1 بجے تک۔ پکی بات ہے؟ ہاں بالکل پکی بات ہے، تو آؤ میں تمہیں گھر چھوڑاؤں۔ زینب نے حیرت سے آنکھیں جھپکائیں اور اٹھ کر سادہ لباس شخص کے ساتھ چل پڑی۔ کسی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ سادہ لباس شخص نے اسے ٹیکسی میں اس کے گھر پہنچا دیا اور یہ تاکید کر دی کہ وہ کل رقم تیار رکھے اور کسی سے اس بات کا ذکر نہ کرے۔ گھر میں قدم رکھتے ہی زینب کا جی چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے، لیکن اس نے اپنے جذبات کو بے قابو نہیں ہونے دیا اور طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے بستر پر لیٹ گئی۔ رات کے 10 بجے شہباز شیخ اور فہمیدہ بیگم اپنے جی ٹائپ کوارٹر میں بیٹھے خواب دیکھ رہے تھے۔ فہمیدہ بیگم کہہ رہی تھی، پہلے سال ہم سوئٹزرلینڈ اور مصر کی سیر کریں گے۔ میں نے سنا ہے کہ مصر پراسرار اور سوئٹزرلینڈ خوبصورت ملک ہے۔ کبھی کبھی تم بونگی بات کر جاتی ہو، سوئٹزرلینڈ یورپ میں ہے اور مصر افریقہ میں ہے۔ ویسے ایک راز کی بات بتاؤں، مصر میں ایک ہی معقول شہر ہے اور وہ ہے قاہرہ، اور قاہرہ اور لاہور میں صرف شکلوں اور زبان کا فرق ہے۔
اگر لاہور کے باشندوں کو قاہرہ میں اور قاہرہ کے باشندوں کو لاہور میں چھوڑ دیا جائے تو لاہور قاہرہ اور قاہرہ لاہور بن جائے۔ تم ایسی باتیں کر رہے ہو جیسے کوئی چوہے چھوڑنے کی بات کرتا ہے۔ بہرحال کچھ بھی ہو، میں نے سوئٹزرلینڈ تو دیکھنا ضرور ہے، فہمیدہ بیگم نے کہا۔ اسی لمحے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون ہے بھائی؟ شہباز شیخ نے آواز لگائی۔ ارے وہ ہوگی کاشف کی ماں، پتی یا چینی لینے آئی ہوگی، فہمیدہ بیگم نے کہا۔ شہباز شیخ نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک پولیس انسپکٹر کو کھڑے دیکھا۔ پیچھے پولیس کی ایک جیپ بھی کھڑی تھی۔ پولیس کو دیکھتے ہی اس کے بدن میں خوف کی ایک سرد لہر سرایت کر گئی۔ اس کے ذہن میں ان گنت وسوسے جنم لینے لگے۔ کسی نے اس کی رپورٹ کر دی تھی یا کوئی ایسا کیس پکڑا گیا تھا جسے اس نے رشوت لے کر چھوڑ دیا تھا۔ میں شہباز شیخ سے ملنا چاہتا ہوں، انسپکٹر نے کہا اور اپنا تعارف کرایا۔ میں ہی شہباز شیخ ہوں، مسٹر شہباز شیخ۔ تمہیں چند منٹ کے لیے پولیس اسٹیشن تک چلنا پڑے گا۔ ہم نے فراڈ کا ایک کیس پکڑا ہے جس میں تمہاری گواہی کی ضرورت ہے، انسپکٹر نے رعبدار آواز میں کہا۔ میری گواہی؟ شہباز شیخ کی زبان لڑکھڑائی۔ اندر اس کی بیوی اور بیٹی علی سے دروازے کے ساتھ لگ کر باتیں سننے لگیں۔ کاشان باہر آ گیا۔ ہم نے ایک بہت بڑے جعلساز کو گرفتار کیا ہے، شہریار بیگ اس کا نام ہے۔ اس نے ایک جعلی آئل کمپنی کے نام پر مختلف لوگوں سے بڑی بڑی رقمیں بٹوری ہیں۔ ان لوگوں میں آپ کا نام بھی شامل ہے۔ یہ شخص آج رات ملک سے فرار ہونے والا تھا لیکن ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے پکڑا گیا، انسپکٹر نے کہا۔ اس خبر سے فہمیدہ بیگم سکتے میں آ گئی اور گر کر بے ہوش ہو گئی۔ پولیس شہباز شیخ کو جیپ میں بٹھا کر تھانے لے گئی اور سرسری بیان لینے کے بعد اسے حوالات میں بند کر دیا۔ اس نے شہریار کی صرف ایک جھلک دیکھی۔ وہ ایک دہشت زدہ اور مایوس انسان دکھائی دیتا تھا۔ شہباز شیخ ساری رات حوالات میں شہریار کی دردناک چیخوں کی آواز سنتا رہا اور حوالات کی میلی چیکر دری پر بیٹھا کانپتا رہا۔ صبح پولیس نے اسے شہریار اور کرن کے ہمراہ عدالت میں پیش کیا اور 7 دن کا ریمانڈ لے لیا۔ جعلسازی کی خبر چھپنے کے ساتھ ہی تھانے میں شہریار کے خلاف رپورٹ درج کرانے والوں کا تانتا بن گیا۔ ادھر زینب علی الصبح دفتر پہنچی۔ گھبرائے ہوئے چپراسی کو دفتر کھولنے کے لیے کہا۔ تجوری سے پرائز بانڈ اور سیونگ سرٹیفکیٹ نکال کر تھیلے میں ڈالے اور چپراسی کو الٹی سیدھی ہدایات دینے کے بعد رخصت ہو گئی۔ تقریباً 2 گھنٹے کے اندر اس نے مختلف بینکوں سے 2.5 لاکھ روپے کے سیونگ سرٹیفکیٹس کیش کرائے اور ٹیکسی میں بیٹھ کر گھر پہنچ گئی۔ ٹھیک 1 بجے رات والا سادہ لباس شخص اس کے گھر پہنچا اور رقم کا مطالبہ کیا۔ زینب نے رومال میں لپٹے ہوئے 2 لاکھ روپے لا کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اس نے صرف گڈیوں کو گنا اور انہیں دوبارہ رومال میں لپیٹ لیا۔ جانے سے پہلے اس نے زینب کے ذہن سے اس احساس جرم کو ہلکا کر دیا جو پرائز بانڈ وغیرہ چرانے کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ اس نے سوچا، چوروں کا مال چوری کرنا کوئی جرم نہیں۔ فہمیدہ بیگم 3 روز اسپتال میں گزارنے کے بعد گھر آئی تو برسوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ اس کا رنگ سفید پڑ گیا تھا اور وہ اپنی عمر سے 10 سال بڑی لگنے لگی تھی۔ علیزہ اور کاشان بھی اجڑے اجڑے سے دکھائی دیتے تھے۔ بنگلہ گیا، دولت گئی اور دولت کمانے والا گیا۔ ان کے چہروں کی سرخی یوں اڑ گئی تھی جیسے دھوپ میں کاغذ کے پھولوں کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ وہ ویران نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے اور بولنے سے پہلے ہی چپ ہو جاتے۔ ان کا باپ شہباز شیخ ایک دن بھی پولیس کے دباؤ کے سامنے نہ ٹھہر سکا اور اس بات کا اقرار کر لیا کہ شہریار بیگ کی جعلی کمپنی میں اس نے جو رقم لگائی تھی وہ سب رشوت کی کمائی تھی۔ اس خبر کے ساتھ ہی اس کا محکمہ بھی حرکت میں آ گیا۔ انہوں نے اسے معطل کر دیا، اس کے واجبات روک لیے اور اس کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی شروع کر دی۔ پولیس اپنی پوری کوشش کے باوجود شہریار سے یہ معلوم کرنے میں ناکام رہی تھی کہ اس نے دولت کہاں چھپائی تھی۔ کرن کے ذریعے انہیں معلوم ہوا کہ شہریار نے مختلف لوگوں سے کروڑوں روپے بٹورے تھے۔ اس میں سے آدھے اس نے ناجائز ذرائع سے ملک سے باہر بھجوا دیے تھے اور باقی کہیں ملک کے اندر ہی تھے۔ پولیس کو اور معاملہ سے زیادہ ان آدھے پیسوں کی فکر تھی۔ جب وہ شہریار پر تمام حربے آزما چکے
تو انہوں نے کرن کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ تھانے کے انچارج مبشر نیازی نے کرن کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، اگر تم پسند کرو تو ہم تمہیں بادہ معاف گواہ بنا سکتے ہیں، لیکن تمہیں ہمارے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا۔ میں ہر طرح سے تعاون کرنے کو تیار ہوں۔ کرن نے فوراً حامی بھر لی۔ جیسا کہ تمہیں معلوم ہے کہ شہریار نے ابھی تک ان آدھے پیسوں کے بارے میں نہیں بتایا۔ ہم نے ہر ممکن طریقہ استعمال کر کے دیکھ لیا ہے۔ تم اگر یہ بات معلوم کر لو تو ہم تمہیں بادہ معاف گواہ بنا لیں گے اور فوراً ضمانت پر رہا کر دیں گے۔ انچارج نے کہا، میں تیار ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میں یہ بات معلوم کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ آپ مجھے موقع دیں، کرن نے کہا۔ ایک بات یاد رکھو، تمہیں نہایت ہوشیاری سے کام کرنا پڑے گا۔ شہریار بہت ذہین آدمی ہے، اسے شک نہیں ہونا چاہیے کہ تم پولیس کے ساتھ مل گئی ہو۔ آپ بے فکر رہیں، مجھے بھی اداکاری کرنا آتی ہے۔ اس شام پولیس نے کرن اور شہریار کو ایک ساتھ بند کر دیا۔ اس سے پہلے دونوں کو ایک دوسرے سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ ظاہر یہ کیا گیا کہ یہ اجازت کرن کے وکیل کی درخواست پر عدالت کے حکم پر دی گئی ہے۔ شہریار بیگ کی شیو بڑی ہوئی، بال بکھرے ہوئے، جسم پر تشدد کے نشانات اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ کرن مرتضیٰ کا حلیہ بھی کم خراب نہیں تھا۔ شہریار، تم نے مجھے بھی اپنے ساتھ برباد کر دیا ہے۔ اتنے ذہین ہونے کے باوجود تم 2 کی چھوکری کے ہاتھوں بے وقوف بنتے رہے، اس نے سخت شکایتی لہجے میں کہا۔ ساری بات قسمت کی ہے، بربادی کے لیے معمولی بہانہ کافی ہوتا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، تم چھوٹ جاؤ گی، میں تمہیں بچنے کا طریقہ بتا دوں گا، شہریار تھکے تھکے انداز میں بولا۔ اور تم؟ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ ناکامی میری موت ہے۔ ضمانت کب ہوگی ہماری؟ شاید اگلے ہفتے تمہاری ضمانت ہو جائے، لیکن میری ضمانت مشکل ہے، میں اسٹریچر پر ہی باہر جاؤں گا۔ کیا مطلب؟ کرن گھبرا کر بولی۔ شہریار کے ہونٹوں پر ایک اداس سی مسکراہٹ ابھر آئی، پھر بولا، خودکشی۔ کرن اسے کچھ دیر تک سمجھانے کی کوشش کرتی رہی، پھر ہولے سے بولی، شہریار، کیا تم مجھے اس رقم کے بارے میں نہیں بتاؤ گے جو تم نے ابھی تک باہر نہیں بھیجی؟ رقم کا تمہیں کیوں خیال آیا؟ شہریار نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا۔ کرن اپنی آواز مزید دھیمی کرتے ہوئے بولی، دیکھو شہریار، میں ایک حقیقت پسند عورت ہوں۔ جب میں تمہارے ساتھ شامل ہوئی تھی تو میں نے ہر اچھے برے حالات کا سامنا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگر میں سزا سے بچ گئی تو مجھے زندہ رہنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ اگر یہ رقم تمہارے کام نہیں آ سکتی تو کم از کم میرے کام آنی چاہیے۔ فی الحال انتظار کرو، شہریار نے جواب دیا۔ 3 روز بعد ایک ASI نے کرن کو اطلاع دی کہ اس کی ضمانت ہو گئی ہے، اسے تھوڑی دیر بعد رہا کر دیا جائے گا۔ اس وقت وہ اور شہریار ایک ہی حوالات میں بند تھے۔ کیا تم اب بھی رقم کے بارے میں نہیں بتاؤ گے؟ کرن نے شہریار سے کہا۔ ایک شرط پر، تم کسی طرح وہ ریوالور مجھے لا کر دے دو جو میرے اپارٹمنٹ کے اندر الماری میں رکھا ہے۔ اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ رقم کس لاکر میں ہے اور اس کی چابی کہاں ہے۔ ریوالور بہت ہوشیاری سے لانا، کسی بسکٹ کے ڈبے یا کھانے میں چھپا کر، شہریار نے ہولے سے کہا۔ کرن نے وعدہ کیا کہ وہ ایسا ہی کرے گی۔ کچھ دیر بعد اسے رہا کر دیا گیا۔ اس نے انچارج کو ریوالور وغیرہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، البتہ اتنا کہا کہ شہریار نے اسے چند روز انتظار کرنے کے لیے کہا ہے۔ در حقیقت اس کی نیت خراب ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ شہریار نے خودکشی کر لی تو رقم کی بات گول کر جائے گی، پولیس سے یہی کہے گی کہ شہریار نے اسے رقم کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ 2 روز بعد وہ شہریار کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں اور سگریٹ وغیرہ لے کر گئی۔ ان چیزوں میں بسکٹ کا ایک ڈبہ بھی تھا جسے اس نے صفائی کے ساتھ کھول کر اور اندر ریوالور رکھنے کے بعد دوبارہ پیک کر دیا تھا۔ پولیس چونکہ اسے اپنا اعلی کار سمجھ رہی تھی، اس لیے انہوں نے ان چیزوں کو سرسری معائنے کے بعد واپس کر دیا، بلکہ اس دوران میں حوالات کے سامنے پہرا دینے والا سپاہی بھی انچارج کی ہدایت پر ایک طرف چلا گیا۔ کرن حوالات کے سامنے بیٹھ گئی اور جملہ اشیاء سلاخوں سے شہریار کو تھما دیں۔ تمہاری چیز بسکٹوں کے ڈبے میں ہے،
اب تم اپنا وعدہ پورا کرو، کرن نے ہولے سے کہا۔ شہریار نے بسکٹوں کا ڈبہ اپنے گھٹنے کے نیچے رکھا اور ارد گرد دیکھتے ہوئے ریوالور نکال لیا۔ اگلے چند سیکنڈ میں جو کچھ ہوا کرن کو اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ شہریار نے نہایت تیزی سے ریوالور بلند کیا اور کرن کے دل کا نشانہ لیا اور یہ کہتے ہوئے فائر کر دیا، سلیل عورت، تم پولیس کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ گولی کرن کے دل پر لگی اور چند لمحوں کے اندر اس نے دم توڑ دیا۔ تھانے میں بھگدڑ مچ گئی۔ مسلح محافظ نے کندھے سے رائفل اتار لی اور شہریار کو ریوالور پھینکنے کا حکم دیا، لیکن جو شخص اپنی زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کر چکا ہو، اس رائفل یا توپ سے کیا خطرہ؟ شہریار نے ریوالور کی نال اپنی کنپٹی کے ساتھ لگائی اور لبلبی دبا دی۔ اس سانحے کے بعد تھانے کے عملے کے خلاف جو کارروائی ہوئی وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن جو نیا عملہ تھانے میں متعین کیا گیا، اس نے تفتیش کا سارا رخ شہباز شیخ کی طرف موڑ دیا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ شہباز شیخ در حقیقت شہریار کے ساتھ ملا ہوا تھا اور فراڈ کے منصوبے میں شامل تھا۔ اس پر 3 سال تک کیس چلا، گو کہ استغاثہ جرم ثابت نہ کر سکا، لیکن یہ 3 سال شہباز شیخ اور اس کے اہل خانہ پر بہت بھاری گزرے۔ ان کا گلشن والا مکان فروخت ہوا، سارا زیور فروخت ہوا، گھر کا قیمتی سامان فروخت ہوا، سارا جمع جتھا خرچ ہو گیا اور نوبت فاقوں تک آ پہنچی۔ عدالت نے اسے باعزت بری کر دیا۔ اس فیصلے کے بعد اس کے محکمے نے بھی اس پر کرم کی نظر کی اور اس کا فنڈ اور واجبات ادا کر دیے، لیکن اسٹیٹ آفس اس پر کوئی نرمی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ انہوں نے اسے 2 مہینے کے اندر اندر کوارٹر خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ شہباز شیخ کے سامنے اب سب سے بڑا مسئلہ سر چھپانے کا تھا، لہٰذا فنڈ کی رقم ہاتھ آتے ہی اس نے ایک نواحی علاقے میں 120 گز کا ایک پلاٹ خریدا اور اس پر سستے سے 2 کمرے تعمیر کروا لیے۔ چند روز بعد انہوں نے کوارٹر خالی کر دیا اور مختصر سے سامان کے ساتھ اپنے 120 گز کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ مکان کا معائنہ کرنے کے دوران وہ ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ بالآخر کاشان کو سکوت توڑنا پڑا۔ اس مکان میں ایک خوبی ہے، یہاں نہ تو آلودگی ہے اور نہ ہی ٹریفک کا شور، اس نے کہا، اور خاصا روشن بھی ہے۔ علیزے اس تبصرے سے حوصلہ پا کر بولی، ہوا تو یہاں فرفر آتی ہے، پنکھا چلانے کی بھی ضرورت نہیں، فہمیدہ بیگم بولی۔ شہباز شیخ نے جیل کے دنوں میں داڑھی رکھ لی تھی اور پھر منڈوائی نہیں تھی۔ وہ اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، سب سے اچھی بات اس مکان میں یہ ہے کہ یہاں ہمیں کوئی زائد خرچہ نہیں کرنا پڑے گا۔ میں نے اندازہ لگایا ہے کہ یہاں ہم پنشن میں بھی گزارا کر سکتے ہیں۔ فہمیدہ بیگم فرش پر دری بچھا کر بیٹھ گئی اور بولی، اللہ کتنا سکون ہے یہاں پر، سب قریب قریب معلوم ہوتے ہیں، بنگلے تو بالکل بکواس ہوتے ہیں، بھاں بھاں کرتے ہوئے کمرے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون کہاں ہے، کس کونے میں چھپا ہوا ہے، اور صفائی کرتے کرتے دم الگ نکل جاتا ہے۔ علیزے ماں کی تائید کرتے ہوئے بولی۔ علیزے کی ماں؟ شہباز شیخ نے دوسرے کمرے سے آواز لگائی، ذرا جائے نماز تو نکال دینا، میں نماز پڑھ لوں۔ نماز تو میں نے بھی پڑھنی ہے، علیزے کی ماں اٹھتے ہوئے بولی۔